خوشبو دھنک کی بائے کومل احمد۔ ہمارا آج کا ناول کومل اکرام احمد کا ناول ہے۔ ان کے کچھ ناولز پہلے بھی میرے چینل پہ موجود ہیں، جن میں ٹاپ آف دا لسٹ ہارٹ بیٹ ہے، جو کہ آپ میں سے بہت ساروں نے سنا، سراہا۔ مجھے پرسنلی بہت زیادہ پسند آیا تھا، اور کیونکہ رائٹر سیم ہے لہٰذا میں ایک اور کمپیریٹیولی میڈیم ٹو لانگ ناول اگین چوز کر سکتی ہوں، کیونکہ ظاہر ہے جو اچھے رائٹرز ہوتے ہیں وہ اچھا لکھتے ہیں۔ تو ہارٹ بیٹ کی طرح امید ہے یہ ناول بھی مجھے اور آپ کو پسند آئے گا۔ سو لیٹس اسٹارٹ اٹس فرسٹ میگا ایپیسوڈ۔ سنو جانا، کچھ دیر تو ٹھہرو، میری سانسوں کو اپنی سب دعاؤں کی دھنک خوشبو ذرا محسوس کرنے دو، میری آنکھوں کو اپنا روپ پڑھنے دو، میرے ہونٹوں کو اپنا نام چننے دو، میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر سہارا دو، میری آنکھوں کو جینے کا اشارہ دو، میری سانسوں کی کشتی کو کنارہ دو۔ میری خواہش ہے جب بھی میں اس دنیا سے جاؤں تو تمہارے ساتھ رہنے کا حسین احساس میرے ساتھ ہی جائے۔ سنو، کچھ دیر باقی ہے، فقط کچھ دیر تو ٹھہرو۔ کیسا لگ رہا ہے تمہاری نکاح کا جوڑا؟ ثانیہ نے پیار سے سرخ اور گرین جوڑے کو دیکھتے کہا، اور چھوٹی بہن جیسی نند کو چھیڑا جو جواباً غصے سے لال بھبوکا ہو گئی۔ اب ثانیہ بھابھی کو کیا علم، انشرا شرم سے نہیں غصے سے لال ٹماٹر ہو رہی ہے، وہ تو بس چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ اچانک انشرا چہرہ ہاتھوں میں لیے رو دی۔ ثانیہ بھابھی حیران پریشان تھی کہ آخر ہوا کیا ہے۔ پھر اسے سمجھاتے بولی، انشرا ہم صرف تمہارا نکاح کر رہے ہیں، رخصتی تمہاری پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ہوگی، ابھی تو بہت وقت ہے۔ انشرا نے اپنے رخسار صاف کیے۔ وہ بات نہیں بھابھی، مجھے مستقبل کا خوف ستاتا ہے۔ انشرا نے کہا، جانے وہ کون سا دکھ تھا جو اپنے اندر چھپائے بیٹھی تھی؟ بھابھی نے کارنر سے پانی کا گلاس اٹھایا اور انشرا کو دیا۔ احد بھائی بہت اچھے ہیں انشرا، تمہیں بہت خوش رکھیں گے، تم تو بچپن سے جانتی ہو ان کو، پھر اس طرح کیوں سوچ رہی ہو؟ اور احد بھائی کا نام تو تم نے خود لیا تھا، پھر کیسا ڈر اور کیسا خوف؟ انشرا، اچھے دوست زیادہ اچھے جیون ساتھی بھی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے دل کو بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ یہ بہت اچھا ہے کہ تم احد بھائی کی بہت اچھی دوست ہو، دیکھنا تم خود پر کتنا ناز کرو گی۔ شوہر اگر اچھا دوست ہو تو زندگی حسین سے حسین تر ہو جاتی ہے۔ عام طور پر مشکلات میں ہمیں شوہر سے بات کرنے میں ڈر یا خوف محسوس ہوتا ہے، مگر جب میاں بیوی دوست ہوں تو ڈر اور خوف کا نہیں بلکہ وہ رشتہ عزت اور محبت کا ہو جاتا ہے۔ انشرا نے پانی کا گلاس دوسری طرف رکھا اور نکاح کا شرارہ الماری میں رکھتے حتمی انداز میں بولی، نہیں کرنی مجھے کوئی شادی یا نکاح۔ انشرا نے دھماکہ کیا، کسی سے بھی کروا دے مگر اس احد سکندر سے بالکل نہیں۔ ثانیہ بھابھی چونک گئیں اور پریشان کن لہجے میں بولی، انشرا ہم احد بھائی کے گھر والوں کو کیا کہیں گے؟ اور نبیل وہ کیا سوچیں گے؟ وہ کیسے اس بات کو فیس کریں گے؟ پلیز ٹھنڈے دماغ سے سوچو، احد بھائی میں کوئی برائی نہیں ہے، اور ہر لڑکی کی شادی ہوتی ہے، سب کو خوف ہوتا ہے، مگر کوئی اس طرح نہیں کرتا۔ تم تو میری پری جیسی ہو انشرا، اگر کوئی بات ہے تو بتاؤ، ہو سکتا ہے میں تمہاری ہیلپ کر دوں۔ انشرا کے سامنے کل شام کا منظر ایک بار پھر گھوم گیا۔ اس نے کرب سے آنکھیں موند لیں۔ وہ اس حقیقت سے منہ نہیں موڑنا چاہتی تھی، اس کی زندگی بھر کا معاملہ تھا، وہ کیسے چوک جاتی؟ احد سکندر انشرا کا بہترین دوست تھا، اس کے سکھ دکھ کا ساتھی، اس کا آئیڈیل۔ ہر بات بے جھجک ایک دوسرے سے کر لیتے تھے، مگر کل شام کا منظر ناقابل فراموش تھا۔ محبت میں شرک نہیں ہوتا، تو انشرا جیسی لاڈوں میں پلی محبتوں سے گندھی لڑکی کیسے اس شرک کو سہ لیتی؟ کل شام وہ شاپنگ پہ گئی تھی۔ وہ احد سے نکاح پر بے حد خوش تھی، اتنی کہ لفظ خوشی اس کی خوشی بیان کرنے کے لیے ناکافی تھا۔ ابھی نکاح میں 15 دن باقی تھے، مگر احد چونکہ آرمی میں تھا تو ہر تیاری مکمل کر لی گئی تھی، تاکہ کہیں کوئی ایمرجنسی کی صورت میں پروگرام میں تبدیلی ہی نہ آ جائے، اور احد ہی کے کہنے پر اس نکاح کو پوشیدہ رکھا گیا تھا۔ واپسی پر اسے موہت کی کال آئی کہ جو کہ احد کا چھوٹا بھائی تھا، اسی کے جیسے نقش نین اور قد کاٹ، اسی کی طرح انشراح کا دوست۔ دونوں بھائیوں میں صرف آنکھوں کے رنگ کا فرق تھا، مگر وہ بھی احد اور موہت کی جان بوجھ کر گلاسز لگانے والی عادت کی وجہ سے بعض دفعہ چھپ جاتا۔
اکثر موہت شرارت سے احد بن جاتا اور انشرا کو تنگ کرتا۔ موہت نے بتایا کہ وہ قریب ہی ہے۔ دونوں نے آئس کریم پارلر جانے کا پروگرام بنا لیا اور ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ وہاں تھی، مگر یہ کیا، وہاں احد سکندر موجود تھا۔ نہ صرف موجود تھا بلکہ ایک نہایت ماڈرن طرح دار حسینہ کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ باتوں کے درمیان اس حسینہ کا ہاتھ احد کے ہاتھ میں تھا۔ جبھی اس نے ایک ادا سے بال جھٹکتے احد کے ہاتھ پر بوسہ لیا۔ احد کے چہرے پر بہت دلکش مسکراہٹ تھی۔ انشرا کے سر پہ آسمان گرا یا پیروں تلے زمین پھٹ گئی تھی، اس کا وہ اندازہ نہ کر سکی۔ بس اس کے اعتبار کا خون ہوا تھا اور خون کرنے والا کوئی اور نہیں، احد سکندر تھا۔ وہ لہرا کے گر جاتی اگر موہت اسے سنبھال نہ لیتا۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں اور لرزتی آواز میں بولی، موہت وہ دیکھو احد۔ اس کی انگلی کے تعاقب میں موہت نے دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ اس کا بھائی بڑا صاف اور شفاف شخصیت کا مالک تھا۔ پھر اب ایسا بھی کیا ہوا تھا جو وہ زندگی کے اس موڑ پہ رستہ بدل گیا تھا۔ موہت نے اسے سہارا دیا اور دوسری جگہ لے گیا اور رات تک اسے تسلیاں دیتا رہا، سمجھاتا رہا، مگر وہ پتھر بنی انسنی کر گئی۔ اس کا ایک ہی فیصلہ تھا، اب وہ احد سکندر کو زندگی میں شامل نہیں کرے گی۔ اگر احد رستہ بدلنا چاہتا ہے تو اسے کوئی اعتراض نہیں۔ موہت نے بمشکل وعدہ لیا کہ وہ اس بارے میں ابھی نبیل یا گھر کے کسی فرد کو نہ بتائے، وہ خود احد سے بات کرے گا۔ میں کوئی بات نہیں کروں گی مگر مجھے گھر چھوڑ دو، وہ بے رخی سے بولی۔ موہت نے لب بھینچے اور خاموشی سے اس کو گھر ڈراپ کر دیا۔ انشرا کا کسی طور ارادہ نہ تھا کہ وہ احد کی بے وفائی اس قدر خاموشی سے سہ لے، مگر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش تماشائی بنی رہی۔ وہ بس تکیہ بھگوتی رہی اور اللہ سے شکوہ کرتی رہی۔ ثانیہ نے چند منٹ خاموشی سے تکیے میں منہ چھپائے انشرا کو دیکھا۔ ثانیہ کو لگا کہ وہ سو چکی ہے، اس لیے اس پہ کمبل اڑاتی باہر نکل آئیں۔ انشرا نے اپنی سسکی اندر ہی دبا لی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دن بھی آ گیا جب اسے احد سکندر سے منسوب ہونا تھا۔ احد جمعے کی نماز کے بعد آیا، سب لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے، صرف انشرا ہی موجود نہ تھی۔ سفید کلف دار شلوار سوٹ پہنے، میرون چنری کا دوپٹہ ڈالے، ہلکی فرینچ داڑھی، ذہانت سے چمکتی سرمئی آنکھوں والا ڈیسنٹ سا دلہا۔ کوئی بھی اسے دیکھ کر نہ کہہ سکتا تھا یہ ڈبل رول بھی کر سکتا ہے یا اس کے اندر بے وفائی پنپ رہی ہے۔ چلو بھئی دلہن کو بلائیں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ احد کے جملے پر بے ساختہ سب ہنسے اور ثانیہ بھابی انشرا کو لینے اس کے کمرے میں گئیں۔ سرخ ٹماٹر جیسے اور بوٹل گرین شرارے جس کے بارڈر پہ سلور کام تھا، ہلکے میک اپ میں سوگوار سی دلہن بنی انشرا بیٹھی تھی۔ پھپھو، امی، بھابھی سب نے بار بار نظر اتاری تھی مگر کیا فائدہ، نظر تو لگ چکی تھی اور بہت بری لگی تھی۔ قاضی صاحب نے آ کر نکاح پڑھانا شروع کیا تو ہر بار جواب میں خاموشی تھی۔ سب ایک دم پریشان اور حیران تھے۔ نبیل کو لگا وہ سہم چکی ہے۔ نبیل نے آہستگی سے اپنی لاڈلی بہن کو ساتھ لگا کر دلاسا دیا۔ انشرا بچے، ہاں بولو، دیکھو سب انتظار کر رہے ہیں۔ انشرا نے نظر اٹھا کر سامنے صوفے پر موجود احد کو دیکھا جس کی آنکھیں مسکراہٹ سے چمک رہی تھیں۔ وہ اس کی خاموشی کو شرم اور گھبراہٹ سمجھ رہا تھا۔ انشرا کو خود پہ غصہ آیا، وہ چپ رہ کر ایک ہرجائی کو جیتنے نہیں دے سکتی تھی۔ تیسری بار نکاح پڑھوایا جا رہا تھا۔ انشرا جبران ولد جبران حاکم، آپ کو احد سکندر ولد سکندر رحمان اپنے نکاح میں قبول ہیں؟ اس بار جواب تو آیا مگر نفی میں، نہیں، مجھے احد سکندر بحیثیت شوہر قبول نہیں ہے۔ کمرے میں موت سا سکوت پھیل گیا، بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ احد نے انشرا کی طرف دیکھا۔ انشرا بچے، آپ کیا بول رہی ہیں؟ یہ نکاح آپ کو پوچھ کر ہی رکھا تھا نا؟ نبیل نے نرمی سے پوچھا۔ مگر بھائی اب مجھے احد نہیں چاہیے، وہ ضدی بچے کی طرح بولی، جیسے احد نہیں کوئی کھلونا ہو جو اب اسے پسند نہیں رہا۔ آسیہ جبران جو کہ انشرا کی ماں تھیں شرمندگی اور غصے سے اٹھی۔ ان کو انشرا نے شرمسار کر دیا تھا۔ وہ قدرے غصے سے بازو دبوچ کر انشرا سے پوچھنے لگی، آیا کہ تمہیں کس سے نکاح کرنا ہے؟ اگر احد قبول نہیں تو کون قبول ہے؟ احد چشتر سا بیٹھا تھا، اس کے پاس تو الفاظ ہی نہ تھے۔
اس کی بہترین دوست اس کے ساتھ یہ سب کرے گی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ یہ انکار، یہ نفی اس کی انا پر کی گئی تھی، اس کی انا پر کاری ضرب تھی۔ یہ اس کے وجود کی نفی تھی، اس کی مردانگی پر اٹھا حرف تھا۔ انشرا نے اپنا بازو چھڑوایا۔ انشرا نے شکوے سے بھری پانی سے لبریز سرمئی آنکھیں اٹھائیں اور انگشت شہادت اٹھا کے بولی، اس سے۔ سب نے چونک کے پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی اور نہیں، احد سکندر کا چھوٹا بھائی موہت سکندر تھا، اور سب اس قدر حیران تھے۔ اگر کوئی سوچتا تھا کہ انشرا کسی بات پر خفا ہے اور یہ سب بچپنے میں بول رہی ہے تو اس کی غلط فہمی ختم ہو چکی۔ نبیل تو خود انشرا کی ضد پر ششتر رہ گیا، موہت سب کے اس طرح دیکھنے پہ گڑبڑا گیا، اور احد نے جس نظر سے موہت کو دیکھا اس پہ اس کی رنگت میں زردی گھلنے لگی۔ وہ بھائی سے نظر ملانے کے قابل نہ رہا تھا۔ سب سے پہلے ہوش آسیہ جبران کو آیا۔ انہوں نے ایک تھپڑ انشرا کی خوبصورت گال پہ جڑ دیا۔ یہ انشرا کو اپنی زندگی میں لگا پہلا تھپڑ تھا، اور وہ اپنی ماں کے اس عمل پہ پتھرا گئی۔ کسی نے اس سے صفائی نہیں مانگی تھی، سب نے اپنی ہی کی تھی۔ کسی ایک نے بھی اس سے نہ پوچھا وہ اس وقت کیوں انکاری ہے۔ احد نے ایک پرشکوہ نگاہ انشرا پہ ڈالی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پہ نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ سب لوگ اب انشرا سے اس حرکت کی وضاحت مانگ رہے تھے۔ ثانیہ بھابی نے موہت سے بھی پوچھا، اس نے لا علمی سے کندھے اچکا دیے۔ وہ کس طرح احد کی وہ بات سرعام بتا دیتا جس سے سب کچھ ختم ہو جائے۔ باپ نے اپنی شفقت اور تینوں بھائیوں نے اپنی محبت کے حصار میں لے کر انشرا سے وضاحت مانگی، مگر اب اسے کوئی وضاحت نہ دینی تھی۔ اسے زندگی میں پہلا تماچا ایک ہرجائی کی وجہ سے مارا گیا تھا جس نے اس کے اعتبار، اس کی پوشیدہ محبت کا قتل کیا تھا۔ ہر طرح کی تسلی، محبت اور کافی ہنگامے کے بعد بھی وہ کچھ نہ بولی تو ماما نے حکم دیا، سچ بولو نہیں تو چپ چاپ نکاح پڑھوا لو۔ اور انشرا، وہ حیران اور ششتر تھی کہ وہ کیوں اس بے وفا کا سچ نہیں بتا پا رہی۔ وہ کیوں نہیں بول دیتی کہ محبت میں شرک نہیں ہوتا؟ جانے نبیل کا جھکا سر تھا یا دل میں چھپی محبت؟ انشرا نے نکاح کی حامی بھر لی۔ آپ نے مجھے تھپڑ مارا ہے نا ماما، تو میری زندگی کی تباہی اس تھپڑ کی سزا ہوگی۔ نکاح دوبارہ پڑھایا گیا اور اس بار قبول کر لیا گیا۔ بہت ہی خاموشی بھرے ماحول میں سب نے کھانا کھایا۔ احد نکاح ہوتے ہی چلا گیا۔ سب نے سوچا فی الوقت اس کا چلے جانا ہی بہتر ہوگا۔ رات وہ کھڑکی میں کھڑی چاند پر لگا داغ دیکھتی رہی۔ احد بھی تو ایسا تھا، چاند سا مگر داغ کے ساتھ۔ کیا کوئی چاند بنا داغ کے ہو سکتا ہے؟ انشرا نے اپنے حنائی ہاتھ پھیلا کر ان پر سوگوار حنا دیکھی۔ رات قطرہ قطرہ ڈھل رہی تھی مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ سویا تو کوئی اور بھی نہ تھا۔ ساری رات وہ سگریٹ پھونکتا رہا، اس کی تصویر سامنے رکھے، پھر غصے میں جلتی سگریٹ اس کی مسکراتی تصویر پر بجھا دی، جیسے لاشعوری طور پر اس کا خوبصورت چہرہ جلا رہا ہو۔ تب بھی اس کی انا کو سکون نہ ملا تو فوٹو فریم ایک ہی جھٹکے سے دور اچھال دیا۔ بہت سے ٹکڑوں میں تقسیم فوٹو فریم سے تصویر نکل چکی تھی۔ احد نے تصویر جھک کر اٹھائی اور بہت سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیے۔ نہیں تھا قبول میرا ساتھ تو کہہ دیتی، یہ اتنے تماشے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں مجھے خوش فہمی دی کہ میری بیسٹ فرینڈ مجھ سے محبت کرتی ہے؟ احد ان ٹکڑوں پر چیخا، تو تمہیں بہت بری سزا ملے گی انشرا، تم نے میری مردانگی پہ حرف اٹھایا ہے۔ کار فل سپیڈ پہ روڈ پہ رواں تھی، میوزک پلیئر آن تھا۔ صبح کے 5 بج رہے تھے، ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد کار ایک خوبصورت بنگلے کے سامنے رکی۔ احد نے انگلی کے اشارے سے چوکیدار کو بلایا جس نے پاس آتے اسے سلام کیا۔ سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیتے احد نے کچھ کہا اور پیکٹ دیا۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ انشرا کالج جانے کو تیار تھی۔ نبیل آج ضرورت سے زیادہ خاموش تھا۔ وجہ انشرا کے چہرے پر چھائی پسمردگی تھی اور سوگواریت تھی۔ بے دلی میں کارن فلیکس کے 2 ہی چمچ لیے تھے اور باؤل سامنے سے ہٹاتی اٹھی۔ چلیں بھائی، دیر ہو رہی ہے، مجھے ڈراپ کر دیں، انشرا نے کہا۔ پہلے ٹھیک سے کچھ کھا لو، ثانیہ نے نرمی اور محبت سے کہا۔
عمر اور حارث نے بھی چونک کر دیکھا۔ میں کھا چکی ہوں جو کھانا تھا، انشرا نے جتا کر کہا۔ اس کا اشارہ کل آسیہ سے کھائے تھپڑ کی طرف تھا۔ نبیل نے بے ساختہ اسے روکا۔ میری بیٹی میرے ہاتھ سے بھی نہیں کھائے گی کیا؟ نبیل نے لقمہ بھر کر اس کے سامنے کیا۔ چند لمحے وہ اپنی سرمئی آنکھوں سے لقمہ دیکھتی رہی۔ نبیل نے لقمہ واپس رکھا۔ میرا بھی دل نہیں ہے بریک فاسٹ کو، کہتے وہ اٹھا۔ مجھے بھی بھوک نہیں ہے۔ عمر بھی کھڑا ہوا۔ میں نے کل کچھ زیادہ ہی کھا لیا تھا، ابھی بالکل موڈ نہیں، حارث نے کہا۔ مجھے بھی آفس ڈراپ کر دو، جبران صاحب نے کہا۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ سب کو بھوکے پیٹ اٹھتے دیکھ انشرا نے کہا، آواز میں نمی گھلی تھی۔ مجھے کھلا دیں بھائی، انشرا نے کسی بچے کی طرح کہا۔ انشرا نے منہ کھولا تو باری باری تینوں بھائی اسے کھلاتے گئے۔ ان تینوں کے ساتھ ہستی وہ اپنی زندگی کی تلخ حقیقت کو کچھ پل بھول ہی چکی تھی۔ ثانیہ نے شکر کیا وہ ہنسی تو، ورنہ کل سے بھوکی پیاسی خاموشی سے کمرے میں بند تھی۔ انشرا ہی تو اس گھر کی رونق، ان کی جان تھی۔ آسیہ کی نظر دروازے میں کھڑے احد پہ گئی۔ وہ بے ساختہ بولی، آؤ نہ احد، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ آسیہ کی بات پر انشرا کی ہنسی چند پل میں غائب ہو گئی۔ مسکراتے لب سکڑ گئے۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں خواب ٹوٹنے کا درد تھا۔ چلیں بھائی، وہ کتابیں سمیٹتی احد کی طرف دیکھے بنا بولی۔ انشرا ابھی رک جاؤ، آسیہ نے سخت لہجے میں کہا، مجھے لیٹ ہو رہا ہے، چلیں بھائی۔ احد نے ایک خفا نظر انشرا پہ ڈالی اور نبیل سے مخاطب ہوا۔ نبیل بھائی، آپ کی اجازت ہو تو انشرا کو میں ڈراپ کر دوں؟ اس غیر متوقع بات پر انشرا کا تن بدن سلگ اٹھا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، وہ جتا کے بولی۔ انشرا کی بات پر سب شرمندہ ہو گئے۔ سب سے زیادہ شرمندگی نبیل کو ماں کی آنکھیں دیکھ کر ہوئی تھی۔ انشرا نبیل سے 15 سال چھوٹی تھی اور گھر کا سب سے چھوٹا فرد تھی، اس لیے وہ سب کی بے حد لاڈلی تھی۔ کچھ وہ نخریلی تھی، شاید ہی کوئی ایسی نند ہو جو بھابھی کی گود میں چڑھ کر پیار وصول کرتی ہو۔ انشرا ہر کسی کی لاڈلی تھی، مگر نبیل کے لیے وہ اس کی بیٹی تھی۔ پری کے پیدا ہونے کے بعد بھی وہ انشرا کو اپنی بڑی بیٹی سمجھتا تھا۔ اس کی محبت اور خلوص میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ نہ ہی ثانیہ کو کبھی انشرا سے کوئی جلن یا حسد ہوا۔ وہ خود بھی اسے بیٹی اور دوست کی طرح محبت کرتی۔ نبیل نے انشرا کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں التجا تھی، وہ بس رو دینے کو تھی، اور نبیل سے کب اس کے آنسو دیکھے جاتے تھے۔ نبیل ایک دم کھڑا ہو گیا۔ تم بیٹھو احد، بریک فاسٹ کرو، میں انشرا کو ڈراپ کر دوں گا۔ مگر نبیل بھائی، آپ کو نہیں لگتا انشرا اب آپ کی نہیں میری ذمہ داری ہے؟ نبیل نے چونک کر انشرا کی خفا سرمئی آنکھوں اور پھر احد کے مسکراتے لبوں کو دیکھا۔ وہ اس طرح کیوں رویہ اختیار کیے تھا جیسے کل کچھ ہوا ہی نہ ہو؟ کیا واقعی سب کچھ نارمل تھا؟ کیا اسے اس بے عزتی سے فرق نہ پڑتا تھا جو انشرا کے نفی نے اس کے ذات پر سوال بن کر کی تھی؟ ٹھیک ہی ہے نا احد؟ احد ہی انشرا کو لے جائے گا، وہ اب اسی کی امانت ہے۔ آسیہ نے انشرا کو جتایا کہ وہ اپنی زندگی پر اب اکیلی حق نہیں رکھتی۔ انشرا نے کسی بھی طرف دیکھے بنا سپاٹ چہرے سے جھک کر باپ اور بھائیوں سے پیار لیا۔ دھیان سے جانا، کچھ بھی ہو مجھے فوراً کال کرنا۔ نبیل نے اس کی پیشانی پہ پڑے بل دیکھ کے کہا، میں کوئی غیر تو نہیں، دھیان سے لے کے جاؤں گا نا انشرا کو؟ احد نے کہا، انداز استحقاق سے بھرپور تھا۔ مسز کالج جانے کے لیے اور کتنا ملو گی بھائی سے؟ واپس ابھی یہیں آنا ہے، بھگا کر یہ رخصت کروا کے نہیں لے جا رہا۔ انشرا پہ اس کے اتنے بے باک رویے پہ گھڑوں پانی پڑ گیا۔ اسے کم سے کم احد سے ایسی تفریحی کی امید نہ تھی۔ وہ غم غصے سے سرخ ہو گئی۔ اسے احد کا مسز کہنا توہین آمیز لگا تھا۔ آپ کو آئندہ کسی کے سامنے مجھ سے بےہودہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ شاید کسی خوش فہمی کا شکار ہو، مگر میں ہرگز نہیں ہوں، کار میں بیٹھتے انشرا نے کہا۔ احد کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی، یعنی اکیلے میں بےہودہ گفتگو کر سکتے ہیں؟ احد نے اس کی بات سے مطلب نکالا۔ انشرا اس کی بات پر سلگ کے بولی، مائنڈ یو میجر صاحب، انشرا جبران کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ آپ حد سے زیادہ خوش فہمی کا شکار ہیں۔ احد یکدم کہا لگاتے ہنس دیا۔ میں خوش فہمی کا شکار ہوں یا مسز آپ خوش فہمی کا شکار ہیں؟ جنگل میں رہ کر شیر سے دشمنی مول نہیں لیتے۔ کار ایک جھٹکے سے کالج کے سامنے رکی۔ انشرا کی پیشانی ڈیش بورڈ کے ساتھ ٹکرائی۔ وہ کراہتی سیدھی ہوئی۔ خون کی ننھی بوند ڈیش بورڈ پر تھی۔ انشرا نے اپنی انگلیوں کی پوروں سے
پیشانی چھو کر دیکھا تو خون کی چند بوندیں نکل رہی تھیں۔ احد نے ٹیشو باکس سے 2 ٹیشو نکال کر بنا اس کی طرف دیکھے سامنے کیے۔ میرا خیال ہے اب آپ سمجھ چکی ہیں کہ ہم دونوں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہیں۔ انشرا اس کا ہاتھ جھٹکتی کار سے نکلی اور برجستہ بولی، آپ کسی خوش فہمی کا شکار ہوں یا نہ ہوں، مگر میں کسی غلط فہمی کا شکار ہرگز نہیں ہوں۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون شیر ہے اور کون گیدڑ۔ انشرا بول رہی تھی مگر احد کی نظر کالج کے گیٹ کی طرف تھی جہاں ایک لڑکی کھڑی مسکراتے اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ انشرا نے اس کی نظر کے تعاقب میں دیکھا تو سلگ اٹھی۔ وہ احد کے سامنے ہارنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنے آنسو پیتی اندر کی طرف چلی گئی۔ سر کا درد مزید بڑھنے لگا تھا۔ صبح سے ہی ہنا کالج میں انشرا کی مستقل خاموشی نوٹ کر رہی تھی۔ کیا یہ مجھ سے خفا ہے؟ مگر کیوں؟ حالانکہ خفا مجھے ہونا چاہیے تھا۔ جب تیسرے لیکچر تک بھی انشرا خاموش رہی تو ہنا کا صبر جواب دے گیا۔ تم مجھ سے کیوں خفا ہو انشرا؟ نکاح تم نے چپ چپا کے کیا، ایک بار بھی اپنی بچپن کی بیسٹ فرینڈ کو نہ بتایا۔ اب ہو گیا ہے تو بتا کر اس طرح چپ ہو جیسے کسی کے جنازے کا اعلان کیا ہو۔ ہو کیا ہے ٹھیک ہے، میں نہیں ناراض ہوں گی، تم اسی ڈر سے چپ ہو نا۔ اپنی طرف سے ہنا دور کی کڑی لائی تھی۔ انشرا تم بہت خوش نصیب ہو، تمہاری زندگی میں وہی ہے جس کی ہمیشہ تم نے چاہ کی تھی۔ ناراض تو مجھے ہونا چاہیے مگر ایسا لگ رہا ہے تم ناراض ہو۔ میں نے تم جیسا ناشکرا انسان نہیں دیکھا۔ اگر تمہاری جگہ میرا نکاح ہوا ہوتا اور میں انشرا ہوتی تو یقین مانو میں تو خوشی سے پاگل ہو جاتی۔ ہنا کی بات پر انشرا نے کچھ دیر کے لیے اپنا جھکا سر کتاب سے اٹھایا اور لیکچر دیتے سر جنید کو دیکھا۔ تم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ کہو تو ابھی سر سے بات کروں؟ انشرا نے دانت پیستے کہا۔ ہنا شرارت سے مسکرائی اور بولی، نیکی اور پوچھ ہائے مر ہی نہ جاؤں تمہاری سادگی پر۔ ہنا مصنوعی شرماتے کتاب میں منہ چھپانے لگی۔ سر جنید کا دھیان انشرا کی طرف گیا۔ وہ لیکچر لکھنے میں مصروف تھی اور اس کے ساتھ بیٹھی ہنا منہ چھپائے بیٹھی تھی۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ سر جنید کی بے حد سنجیدہ آواز کلاس میں گونجی۔ سر جنید کی بات پر ہنا کو کرنٹ سا لگا۔ اس کا جھکا سر مزید جھک گیا جبکہ انشرا نے حیرت زدہ تاثرات چہرے پہ لاتے جھک کر تشویش سے ہنا کو دیکھا اور 2 سیکنڈ بعد سیدھی ہوتی بولی، سر یہ تو رو رہی ہے۔ ہیں؟ کیا کہہ رہی ہو انشرا کی بچی، کہاں پسا رہی ہو؟ ہنا نے اندر حیرانگی سے سوچا۔ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کیا لیکچر سمجھ نہیں آ رہا؟ سر جنید نے لیکچر کی کتاب بند کرتے سنجیدگی سے کہا۔ ہنا کو سچ مچ رونا آ گیا۔ لعنت ہو تم پہ انشرا، تم دوستی کے قابل ہی نہیں ہو۔ ہنا نے آنسو پیتے دل میں کہا۔ سر وہ دراصل ہنا کو اپنا منگیتر پسند نہیں، وہ کسی اور سے منگنی کرنا چاہتی ہے، بیچاری بہت افسردہ ہے، انشرا نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا۔ سر جنید کا چہرہ چند سیکنڈ کے لیے دھواں دھار ہو گیا۔ وہ چند منٹ ہنا کے جھکے سر کو گھورتے رہے، پھر کتاب زور سے ٹیبل پہ مار کر ہنا کے پاس گئے۔ مس ہنا، آپ کالج کا ماحول خراب مت کریں، اپنے پرسنل ایشو گھر چھوڑ کے آیا کریں۔ یہ باتیں دوستوں سے نہیں اپنے والدین سے کرنے کی ہیں۔ میری کلاس میں تو بالکل بھی اپنے پرسنل نہ لایا کریں۔ آپ جیسی ذہین اسٹوڈنٹ سے مجھے ایسی حرکت کی امید نہ تھی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے آج کل کی جنریشن کو، پیار محبت عشق منگنی شادی بچے، ان کے علاوہ کچھ رہ ہی نہیں گیا ان کی لائف میں۔ اگر منگیتر نہیں پسند تو یہ خالص آپ کا ذاتی معاملہ ہے، نہ کہ انشرا کا یا ہم سب کا۔ مہربانی کریں پہلے اپنی ذاتی مسائل سے نکل آئیں، پھر پڑھائی کی طرف توجہ دیں۔ سر جنید کی بات جاری تھی۔ ہنا یکدم اٹھی، اس کا چہرہ مارے توہین کے سرخ ہو رہا تھا اور آنکھیں سمندر کی طرح بہہ رہی تھی۔ وہ کتابیں اٹھا کے کسی بھی طرف دیکھے بنا کلاس سے باہر نکل گئی۔ یکدم سر جنید اس کی غیر اخلاقی حرکت دیکھتے ہوئے حیرانگی سے چپ ہوئے۔ کلاس میں موت سی خاموشی تھی جبکہ انشرا پریشان ہو گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی بات اس قدر بڑھ جائے گی۔ سر وہ انشرا نے کچھ کہنا چاہا مگر سر جنید نے ٹوک دیا۔ 10 منٹ بعد مجھے یہ لڑکی پرنسپل آفس میں ملے۔ سر جنید کی بات پر انشرا پیشانی پہ ہاتھ مار کے رہ گئی۔ اللہ، کہاں پھنس گئی میں؟ ہر غلط کام مجھ سے ہی کیوں ہوتا ہے؟ اب میں کس منہ سے سر کو سچ بتاؤں گی؟
प्रिंसिपल के ऑफिस में अंशरा अकेली आई थी। दोबारा हिना को कहने पर भी वो टस से मस न हुई तो अंशरा इरादा कर गई कि वह सर के सामने अपनी गलती मानकर माफ़ी मांग ले, फिर जो भी होगा देखा जाएगा। आपकी दोस्त नहीं आई? असूली तौर पर तो उनको आना चाहिए था, सर जुनैद ने पूछा। सर वो? अंशरा ने जबान से थूक निगला और चेहरे से चंद आवारा लटें हटाई। कि आपकी पेशानी पे क्या हुआ है? यकदम जुनैद को हल्का सा जख्म नजर आया। वो तफक्कुर से उठे। वो सुबह जरा सा लग गया था, अंशरा इतना ही कह सकी। आजकल की लड़कियां अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, ये ट्यूब लगा लें। प्रिंसिपल के दराज से ट्यूब निकालते उन्होंने दी। थैंक यू सर। अंशरा ने ट्यूब खोलकर अपनी पेशानी पर लगानी चाही। यहाँ से थोड़ा इस तरफ, सर जुनैद ने कहा। यहाँ? अंशरा ने उंगली घुमा कर कहा। मगर दर्द तो यहाँ है। सर जुनैद उसकी बात पे मुस्कुराए। सर में चोट लगे तो दर्द कहीं भी निकल आता है बच्चे, लाई मैं लगा देता हूँ। सर जुनैद ने कहा। नहीं, इट्स ओके सर, मुझे अब दर्द भी नहीं। अंशरा ने ट्यूब टेबल पर रखते कहा। मैं खा नहीं रहा आपको, आप मेरी छोटी बहन की तरह हैं, और उस्ताद रूहानी बाप भी तो होता है। सर जुनैद ने ट्यूब खोल कर लगानी शुरू की। हिना के साथ मजाक में ही सही मगर ज्यादती हुई। जो भी था वो बदतमीज तो ना थी, कम से कम एक टीचर की बात तो सुन ही सकती थी। एहसास होने पर वो अंशरा के पीछे प्रिंसिपल ऑफिस में दाखिल हुई। यकदम अंशरा के चेहरे पर जुनैद को झुके देखकर हिना की सांस अटक गई। एक सदमे से भरपूर चीख हिना की निकली। हाय मैं मर गई अल्लाह। अंशरा डर कर पीछे देखने लगी, मगर हिना दोनों हाथ मुंह पे रखे नफी में सर हिला रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड और आप। हिना ने उंगली सर जुनैद की तरफ करके कहा। हिना आप गलत समझ रही हैं, जुनैद ने गड़बड़ा के कहा, मगर वो बात सुने बगैर अचानक भाग गई। अंशरा को अफसोस ने आन घेरा। वो शर्मिंदा सी अपनी शरारत जुनैद सर को बता रही थी। अलबत्ता हिना की पसंदीदगी वाली बात वो गोल कर गई। ओह, तो ये आपकी शरारत थी, सर जुनैद ने मुंह गोल करते कहा और अंशरा को घूरा। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हिना को किस कदर इंसल्ट फील हुई होगी, मैंने सबके सामने बहुत ज़्यादा सुना दी। इट्स ओके सर, वो तो मजाक था, वो समझती है, मगर अभी जो हुआ। अंशरा ने कुछ सोचते कहा। आप जा सकती हैं। यकदम रुख पलटते सर ने कहा। अंशरा हैरान होती बाहर आ गई। अपने लेयर कट सिल्की भूरे बालों की ऊंची पोनी किए, होंठ मैरून लिपस्टिक से रंगे हुए, आंखों में भर भर कर काजल लगाकर वो ग्लास विंडो से नजर आती बरसात देख रही थी। भाप उड़ाती कॉफी कब की सर्द हो चुकी थी। सफ़ेद जीन्स पर रेड स्लीवलेस टॉप पहने वो सर्द मौसम में आज भी जल रही थी। आंखों में इस कदर खपकी कि अभी वो कुछ कर लेगी। अपने मैरून लिपस्टिक से रंगे होंठ वो बार बार कुचलती। उसे लगता वो बारिश की तरह अभी बरसने लग जाएगी। उसे बाहर से अपना शौहर आता दिखाई दिया। वो कॉफ़ी का मग रखती भागकर उसके शाने से जा लगी। अब आ रहे हो? वो उसका चेहरा अपने हाथों में लिए पूछ रही थी। सारी बारिश खत्म हो गई। वो शिकवा कर रही थी या मोहब्बत जता रही थी, वो समझ ना सका। वो अंशरा को पकोड़े पसंद हैं तो वही देने गया था। अंशरा के नाम पर रुबेल की पेशानी पे बल पड़ गए। अंशरा अंशरा अंशरा। इस अंशरा का कांटा हमारी जिंदगी से कब निकलेगा? मुझे भी तो पकोड़े पसंद है और मैं बीवी हूँ तुम्हारी। कहाँ है पकोड़े? रुबेल ने उसके हाथ खोल कर देखे। रुबेल का शौहर उसे घूरने लगा। मैंने जिस वक्त निकाह किया था तुम्हें पहले ही कह दिया था, ये निकाह सिर्फ तुम्हारी जिद थी। मैं अंशरा से मोहब्बत करता हूँ और अब तो तुम उसे कोई बात करने का हक नहीं रखती, क्योंकि वो अब मेरी। वो बात मुकम्मल नहीं कर पाया था। रुबेल ने उसकी बात काट दी। इट्स ओके, मैं हमारे लिए ऑर्डर करती हूँ। वो उसका गुस्सा ख़त्म करने को बोली। रुबेल के शौहर ने घर में नज़र दौड़ाई। सारा घर खाली था। जब कोई नज़र न आया तो रुबेल से पूछा, सास कहाँ है मेरी, ज़रा उनसे भी मिल लूँ। रुबेल ने फ़ोन पकड़कर फूड स्ट्रीट का नंबर मिलाया और सरसरी सा बोली, मम्मी घर नहीं, काम से गई हैं। और मेरी बेटी? वो सोफे पे गिरते पूछ रहा था। सो रही है, रुबेल ने मुस्कुरा कर कहा। हिना ने बेड पर टेक लगाकर एफएम ऑन किया। एफएम पर रोशनी की खूबसूरत आवाज़ गूंज रही थी। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। आंसुओं की बरसात जारी थी। बार बार उसके सामने प्रिंसिपल ऑफिस का वो मंजर आता। आई हेट यू अंशरा, तुम ऐसी हो गई, सोचा भी ना था।
اب سمجھی تم احد بھائی سے نکاح پہ کیوں خوش نہیں تھی؟ تمہیں ڈاکہ ڈالنے کے لیے میری ہی محبت ملی تھی. تم تو کہتی تھی تم احد بھائی کو لائک کرتی ہو، اور سر کو دیکھو کیسے مجھے سب کے سامنے کیا کیا بول دیا. ہنا نے کشن اٹھا کر غصے سے دروازے کی طرف پھینکا اور اندر آتے کسی کے منہ پہ لگا تھا. ہائے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ ابا کا بھتیجا جمع نیا نویلا منگیتر. ہنا نے آنے والے کو دیکھ کر بڑبڑاتے کہا. فوراً ہینڈری اتاری اور واش روم کی طرف بھاگی. ناک سہلاتے آنے والے نے باتھ روم کے بند دروازے کو گھورا. پاگل لڑکی، اس طرح اپنے کمرے میں منگیتر کا ویلکم ایسے کرتے ہیں؟ ناک ہی توڑ دی میری. انشرا نہیں کھانے پہ آئی؟ سب کے بیٹھنے کے بعد نبیل نے پوچھا. میں دیکھتی ہوں، ثانیہ نے کہا. نہیں پری، اور شہاب کو کھلا دو اور آپ سب کھانا شروع کریں، میں اپنی گڑیا کو دیکھتا ہوں، نبیل نے کہا اور اٹھ کر انشرا کے کمرے میں گیا. انشرا چت لیٹے چھت کو گھور رہی تھی. دکھ اور سوچ کی پرچھائیاں اس کے چہرے پہ پھیل رہی تھی. میرے بچے کو بھوک نہیں لگی؟ نبیل نے اس کے پاس بیٹھتے کہا. بھائی، آپ کھانا چھوڑ کر کیوں آ گئے؟ میں آنے ہی والی تھی، انشرا نے اٹھ کر بیٹھتے کہا اور چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ سجا کر بولی تھی. پہلے کبھی اپنے بچے کی بنا کھایا ہے جو آج کھا لیتا؟ بیڈ سے اٹھتے نبیل نے ہاتھ انشرا کے سامنے پھیلایا اور انشرا نے ہاتھ نبیل کے ہاتھ میں دیا. ایم سوری بھائی، آئندہ خیال رکھوں گی. انشرا نے بال دوسرے ہاتھ سے سمیٹے جبھی نبیل کو اس کی پیشانی پہ داغ نظر آیا. یہ کیا ہوا ہے گڑیا، اور مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ یکدم پریشان ہوا اور انگلی سے زخم چھوا. مت کریں، انشرا نے درد سے کہا. چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، نبیل نے کہا. میں ٹھیک ہوں بھائی، بس ذرا پیر مڑ جانے سے گر گئی تھی، کریم لگائی تھی، اب ٹھیک ہوں. انشرا نے بھرپور تسلی دی مگر نبیل نے اس کی ایک نہ سنی اور ڈاکٹر کے پاس لے گیا. روبیل نے اپنے شوہر کو کال ملائی مگر نمبر مسلسل بزی آ رہا تھا. اس کی ماں نے روبیل کو دیکھتے کہا. مت کرو کال، کون جانے وہ انشرا کے ساتھ ہو، تبھی تو فون نہیں اٹھا رہا. ایسی بھی کیا مصروفیات انسان بیوی کا فون ہی نہ پک کر سکے. اپنی ماں کی بات پر اشتعال میں آتے روبیل نے اپنا فون سامنے دیوار پر دے مارا. وہ انشرا کے پاس نہیں جا سکتا، آپ نے سنا؟ وہ میرا ہے اور میرا ہی رہے گا، سمجھی آپ؟ انگلی اٹھا کر وہ تنبیہ کرتی اپنے کمرے میں گئی. خوش فہمی تو میڈم کی دیکھو، روبیل کی ماں نے بند دروازے کو گھورتے کہا. یار کو کیا کہیں ایسی بے رخی پر، اس پہ جچتی ہے بے رخی، اس پر جچتا ہے غرور. وہ حق رکھتا ہے منہ موڑنے کا، دل جلانے کا، دل توڑنے کا. ایف ایم پر روشنی کی درد بھری آواز گونجی. رومیو نے کال ملائی. ویلکم ٹو مائی شو، یور ہوسٹ از روشنی. وہ اپنی اصلی زندہ دلی سے مخاطب تھی. مجھے میری وائف کو سانگ ڈیڈیکیٹ کرنا ہے. دوسری طرف کچھ بیزاری سے کہا گیا. تو جلدی سے اپنا نام، اپنی وائف کا نام اور سانگ بتائیے تاکہ آپ کا محبت بھرا پیغام آپ کی پیاری مسز تک پہنچ جائے. میرا نام رومیو ہے، میری وائف کا نام جولیٹ ہے اور لمبی جدائی سانگ پلے کرنا ہے. رومیو کی فرمائش پر روشنی نے کالر کو مائک سے گھورا جیسے وہ اس مائک میں ہو اور سانگ پلے کرنے لگی. سانگ ختم ہو گیا. اگلی کال آ رہی تھی. ہاں جی، تو نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ. تو کون ہے اور کہاں سے ہیں؟ کیا فرمائش ہے آپ کی؟ روشنی نے کہا. میں رومیو، مجھے میری وائف جولیٹ کے لیے سانگ پلے کروانا ہے. ایک دفعہ پھر رومیو کی آواز سن کر روشنی نے دانت پیسے. آپ کی جولیٹ آپ کی گرل فرینڈ نہیں، وائف ہے. گھر جا کے تمام سانگ روبرو سنا دیں، روشنی نے کہا. جی مجھے لمبی جدائی پلے کروانا ہے، رومیو نے ایسے کہا جیسے روشنی نے سانگ کا نام ہی پوچھا تھا. اسٹوپڈ، پاگل آدمی لگتا ہے. سانگ لگاتے روشنی نے کال ڈسکنیکٹ کی. رومیو؟ آفیسر عبداللہ نے گہری سوچ میں ڈوبے رومیو کو پکارا. جی سر؟ رومیو نے فون سے گیلری بند کرتے کہا. تم اس مشن پہ جانے کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہیں ہو؟ تم نے گھر بات کر لی اپنی ماں اور بیوی سے؟ آفیسر عبداللہ نے پوچھا. میری ماں بہت مضبوط عورت ہے سر، وہ میرے باپ، میرے بڑے بھائی کو اس ملک کے لیے قربان کر چکی ہے. وہ جب بھی زندہ ہے صبر کر چکی ہے. میرے علاوہ میرا ایک بھائی اور بھی ہے.
اس کے جینے کی وجہ وہ پھر سے صبر کر لے گی، اور ہو سکتا ہے مجھے شہادت ہی نہ ملے، میں لوٹ آؤں۔ رومیو نے بات ختم کر دی۔ رومیو، وہاں سے زندہ واپس آنا ناممکن سا ہے، کوئی معجزہ ہی تمہیں واپس لا سکتا ہے، اور تمہیں اپنی بیوی کو سب بتانا ہوگا۔ آفیسر عبداللہ نے کہا، ہاں میں بات کر لوں گا، ابھی تو جانے میں بہت وقت ہے، تقریباً 6 مہینے یا اس سے بھی زیادہ وقت۔ جب تک ہماری تمام کارروائی مکمل نہیں ہوتی میں کیسے جا سکتا ہوں، اور ہم یہ نہیں جانتے کب ہماری تیاری مکمل ہو، پھر ہی مشن پر جاؤں گا۔ اتنی دیر پہلے اسے کیوں مشکل میں ڈالوں کہ دن رات مجھے موت کی طرف بڑھتا دیکھ اس کی وطن سے محبت ختم ہو جائے گی۔ افسردگی سے رومیو نے کہا، ایک مجاہد اور محافظ کی بیوی کو کبھی وطن سے نفرت نہیں ہو سکتی، ایسا ممکن ہی نہیں۔ اس کے دل میں اس جگہ کی محبت نہ ہو جہاں کی مٹی سے محبت کرتے اس کی سب سے قیمتی متاع حیات کھو جائے۔ آفیسر عبداللہ کی بات پر رومیو اسبات میں سر ہلاتے اٹھا، میں بات کر لوں گا، مگر جانے سے پہلے میں یہ رسک نہیں لے سکتا کہ میرا روس جانا لیک ہو جائے اور خطرہ مزید بڑھ جائے۔ آفیسر عبداللہ جانتے تھے وہ کافی ڈھیٹ طبیعت کا بندہ ہے اور اس کی بیوی سافٹ ہارٹ، اس لیے تمہاری مرضی بول کر خاموش ہو گئے۔ رومیو اٹھ کر اندر چلا گیا۔ بہت غلط کر رہے ہو، ان سب کو اندھیرے میں رکھ کر رومیو، کبھی یہی غلطی مجھ سے ہوئی تھی، میں تو غازی بن گیا، مگر میرا بیٹا اور بیوی وہ چلے گئے ہمیشہ کے لیے جہاں مجھے جانا تھا۔ اب صرف پچھتاوا باقی ہے۔ چلے جانے والے تو واپس نہیں آتے، مگر ہمارے لیے عبرت چھوڑ جاتے ہیں، مگر ہم لوگ پھر بھی عبرت نہیں پکڑتے۔ جانے تم میں میری عادتیں کیسی آ گئیں، حالانکہ میری تو گود میں تم اتنا کھیلے بھی نہیں۔ بہت دیر ہو گئی، مجھے گھر بدر ہوئے، شاید تم 4 سال کے تھے۔ عبداللہ سوچوں کے بھنور میں کھونے لگا۔ عمر آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا جب ہی ایک خوبصورت لڑکی آفس میں داخل ہوئی۔ فائل سامنے رکھتے وہ تھوڑی کے نیچے ہاتھ جمائے عمر کی توجہ ملنے کی منتظر تھی۔ کچھ کہنا ہے آپ کو مس عالیہ؟ وہ دیکھے بنا مصروف سے انداز میں بولا۔ میرے گھر والے میری شادی کر رہے ہیں، میری خالہ کینیڈا سے واپس آ چکی ہیں۔ ایک ہی سانس میں موضوع بیان کیا گیا اور عمر کی کی بورڈ پر چلتی انگلیاں رک گئیں۔ وہ عالیہ کی طرف دیکھنے لگا۔ عالیہ مسکرائی، ایسے مت دیکھو، تمہیں کارڈ بھجوا دوں گی۔ عمر نے بے یقینی سے دیکھا۔ عالیہ، میں نے تمہیں منع کیا تھا اور پھر تم چاہتی تھی پہلے انشرا کی شادی ہو پھر ہی تم منگنی کی حامی بھرو گی۔ میں صرف تمہاری اس ڈیمانڈ کی وجہ سے رشتہ نہیں بھیجا، اور اب تم میرے ساتھ یہ کر رہی ہو۔ پچھلے 5 سال سے ہم ریلیشن شپ میں ہیں، تم اپنی مرضی سے اب تک اپنے پیرنٹس کے گھر تھی۔ عالیہ مسکرائی۔ عمر، تم چاہتے تو انشرا کی رخصتی بھی ہو جاتی، مگر تم لوگوں نے اس کا صرف نکاح کر دیا، اور میں ثانیہ بھابی جیسی بیوقوف عورت نہیں ہوں۔ میرا شوہر میرے سامنے اکلوتی بہن کو اپنے ہاتھ سے کھلائے، اس کے ناز نخرے اٹھائے، اسے گود میں لیے لیے پھرے، یہ بات کوئی عورت نہیں برداشت کرتی۔ میں انشرا کی دشمن نہیں ہوں، مگر روایتی بھابی بھی نہیں ہوں۔ میں سسرالیوں کی خدمت کرتی رہوں، یہ اولڈ ورژن مجھے فیسینیٹ نہیں کرتا۔ میرا نہیں خیال ایسی کوئی احادیث ہے کہ بیوی کو اگنور کر کے بہن کو کھلانا، اس کے بوسے لینا، یہ کسی قسم کی عبادت فرض یا عقیدت ہے۔ میں اپنی زندگی کسی ڈریم ورلڈ کی طرح جینا چاہتی ہوں۔ ساس نند ان کے نخرے میرے بس کی بات نہیں۔ تم جانتے ہو میری خالہ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ عالیہ کی پوری بات عمر نے تحمل سے سنی۔ عالیہ، انشرا نہ ہی روایتی نندوں جیسی ہے، نہ میری ماں روایتی ساس، اور ثانیہ بھابی بیوقوف تو بالکل نہیں ہے، وہ بہت اچھی نیچر کی، دھیمے مزاج کی لڑکی ہیں، اور نبیل بھائی جیسے لونگ بندے کے لیے بیسٹ بھی ہیں۔ وہ انہیں اور ہمارے گھر کو سوٹ کرتی ہیں۔ اور رہی بات رخصتی کی، تو انشرا ابھی صرف 18 سال کی ہے، بچی ہے وہ ہم تینوں بھائیوں کی بیٹی کی طرح۔ ہم لوگ اس کا بچپن خراب نہیں کر سکتے، نہ ہی اس کی معصومیت خراب کر سکتے ہیں۔ تمہیں تمہارا ڈریم ورلڈ مبارک ہو، تم چاہو تو خود کارڈ دینے آ جانا۔ میں ایسی عورت کو غلطی سے دل میں جگہ تو دے سکتا ہوں جو میری بیٹی جیسی بہن سے نفرت کرے، مگر اسے اپنے گھر میں جگہ نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ گھر مجھ سے پہلے انشرا کا ہے، اور وہ چلی جائے تب بھی اسی کا رہے گا۔ بے رخی سے کہتے عمر نے دھیان دوبارہ کی بورڈ کی طرف کیا۔ چند منٹ عالیہ نے لب کاٹے اور عمر کی ٹیبل پر رکھی انشرا کی تصویر کو نفرت سے گھورا۔
ایک دفعہ میری عمر سے شادی ہو جائے، یہ انشرا نام کا پتا نہ کاٹا تو میں بھی عالیہ نہیں۔ وہ عمر کے سرخ چہرے کی طرف متوجہ ہوئی اور کھڑی ہوتے آہستگی سے بولی، ایم سوری عمر، انشرا میری بھی بہن ہے، مگر میں تمہیں کھونے سے ڈر رہی ہوں۔ تم کل اپنے پیرنٹس کو بھیج دینا۔ بنا عمر سے نظر ملائے عالیہ کہتی باہر نکل گئی۔ انشرا آج بھی کالج جانے کے لیے تیار تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر آئی، سامنے احد بیٹھا، ٹیبل پڑھ دیتی ہوں میں اس کو، غلطی سے نبیل لکھا ہوتا ہے۔ احد بیٹھا نبیل سے دھیمی آواز میں بات کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے انشرا کو ایک بار پھر وہ منظر یاد آیا تو انشرا کا دھیان سیدھا احد کے اس ہاتھ تک گیا۔ انشرا کو اس لڑکی کا لمس احد کے ہاتھ پہ نظر آیا۔ انشرا کو اپنے گھر والے اپنے دشمن لگے۔ وہ تلخی سے وہاں کسی کو بلائے بنا گزرتی باہر کی طرف چلی گئی۔ انشرا گڑیا، نبیل فوراً اس کے پیچھے گیا، بریک فاسٹ کے بنا جا رہی ہو اور وہ بھی اکیلی؟ نبیل خفا ہوا، تو آپ کو کیا، آپ باتیں کریں جس سے مرضی، آپ کو میرا احساس تھا؟ وہ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ مجھے بہت برے لگتے ہیں، زبردستی نکاح کر لیا، اب تو وہ میری جان چھوڑ دیں۔ وہ کہتے ہوئے روحان سی ہو گئی۔ نبیل کو اپنی پیاری سی گڑیا پر بے حد ترس آیا۔ میری مجبوری ہے گڑیا، احد کو کچھ نہ کہنا، اس سے بات کرنا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میری گڑیا کو احد بالکل پسند نہیں، کیونکہ اب وہ صرف ہماری پھپھو کا بیٹا نہیں، میری گڑیا کا مستقبل بھی ہے، اس لیے اسے پیار سے ڈیل کرتا ہوں۔ نبیل نے نرمی سے سمجھایا، مجھے وہ بالکل اچھے نہیں لگتے بھائی، ان سے کہہ دے مت آیا کریں۔ انشرا نے باہر آتے احد کو گھورتے کہا، ذکر میرا کیے وہ جاتا ہے اور میرا نام بھی چھپاتا ہے، غیر کو دے کے مشورے سارے، میری مشکل کا حل بتاتا ہے۔ جانے کیا شوق ہے کہ دل کی گلی بارہا روز روز آتا ہے، کبھی محفل میں آنکھ مل جائے اجنبی سا سلام آتا ہے۔ مہرباں تھا تو دل چرایا تھا، اب وہ ظالم نظر چراتا ہے۔ یاد کرنا ہے کام اس دل کا، اس میں ہر کام بھول جاتا ہے۔ اب جسے تو بنا چکا اپنا، وہ کہاں اور کا ہو پاتا ہے۔ یہ محبت عجیب رشتہ ہے، جو ہوا گم وہ اس کو پاتا ہے۔ وقت سے یوں نباہ کرتا ہوں، دیکھ لیتا ہوں جو دکھاتا ہے۔ مانگتا ہوں دعا میں اس کے لیے، جب کوئی شخص مسکراتا ہے۔ لفظ بے جان ہے مگر ابرک زندگی ان میں کھینچ لاتا ہے۔ کیا میٹنگ چل رہی ہے دونوں بہن بھائی میں؟ قریب آتے احد نے پوچھا۔ ہماری پرسنل بات ہے، آپ کون ہوتے ہیں؟ انشرا بے رخی سے بولی۔ ہم آپ کے ہیں کون والے ہم، احد نے جتاتے کہا اور اپنی جیب کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھ جاؤ، تم بھی کیا یاد کرو گی، ایک ملٹری کی جیپ میں بیٹھی تھی، احد نے احسان جتاتے کہا۔ مجھے کوئی شوق نہیں، جو لوگ شوقین ہیں انہیں بٹھائیں، سمجھے آپ؟ انشرا نے کہا۔ وہ تو بیٹھتے ہی ہیں، مگر آج تم پر اسپیشل عنایت کرنی ہے۔ انشرا کا تن بدن سلگ اٹھا، وہ کس قدر کھلے عام اپنے افیئر کے بارے میں بتا رہا تھا۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ جا رہی ہوں، مجھے شوق نہیں آپ کے ساتھ جانے کا، آپ ان پر عنایت کریں جنہیں شوق ہے۔ اور خدا نہ خواستہ مجھے ملٹری کی گاڑی یوز کرنے کا بخار چڑھا تو میرا ایک اور کزن بھی میجر کے عہدے پر ہے۔ موہت کا ذکر سنتے احد کے چہرے کے سب تاثرات تن گئے۔ وہ آپ کے کزن بردر ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ وہ فخر محسوس نہیں کر سکیں گی جو میرے ساتھ کریں گی، احد نے جتا کر کہا۔ نبیل نے پریشانی سے پیشانی مسلی، اس نے کبھی انشرا کو احد یا کسی سے بھی لڑتے نہیں دیکھا تھا۔ نبیل کے بعد انشرا سے سب سے قریب ترین احد ہی تھا۔ عمر میں 11 سال کے فرق کے باوجود احد اور انشرا کی دوستی مثالی تھی۔ نبیل اور سب نے بہت قریب سے انشرا کے چہرے پر وہ گلنار پھیلتے دیکھا تھا جو احد سے نکاح کی بات پر اچانک آیا تھا۔ وہ تو نہ سمجھتی، مگر نبیل تو اس گلنار کا مطلب سمجھتا تھا۔ پھر ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ احد کی دشمن بن گئی تھی؟ اگر وہ احد کو قریب سے نہ جانتا ہوتا تو کبھی اس دن بنا تفتیش کے نکاح نہ ہونے دیتا، کیونکہ انشرا صرف تب ہی ضد کرتی تھی جب اسے کسی بات سے کوئی تکلیف پہنچے، اور احد سے اسے کیا تکلیف پہنچی تھی، یہ گتھی ابھی سلجھنی باقی تھی۔
روبیل آج بھی ہاتھ میں کافی کا مگ پکڑے گلاس وال کے ساتھ کھڑی ہو کے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ باہر بارش آہستہ آہستہ منظر بھگو رہی تھی، قطرہ قطرہ وہ بھی اس سابن میں ڈوب رہی تھی۔ سرد پتھرائی آنکھوں کے پردوں میں چھپی نمی ہر درد سے، ہر انجام سے لاپرواہ تھی۔ کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی مگر وہ وہاں ہی کھڑی رہی، اپنے شوہر کے انتظار میں، جیسے شبہ ہو وہ آج ضرور آئے گا۔ سفید سلیو لیس ٹاپ سے نکلتی دودھیا بازو بلو جینز جس کو ٹخنوں سے اوپر تک فولڈ کیا تھا، پیروں میں بلی کی کھال سے بنے سرخ جوتے پہنے تھے۔ سرد ہوا کے جھونکے سے اڑتے اس نے ہاتھ سے اپنے بال جھٹکے تو اس کے ہاتھوں میں بریسلیٹ چمکی، جیسے جسے کسی نے شادی کی پہلی رات بہت محبت سے اپنی محبوب بیوی کو دی ہو۔ کالی آنکھوں کی پتلیاں سکڑے وہ باہر سے اندر آنے والے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی خوبصورت ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی، سرخ لپسٹک سے سجے ہونٹ ٹھنڈی کافی کو منہ لگانے لگی، مگر ایک گھونٹ لے کے وہ بدمزہ ہوئی۔ مگر اس کے شوہر نے آتے ہی باہیں پھیلائیں اور وہ سب چھوڑ کر بھاگ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ گھنی مونچھوں تلے تھوڑے سرخ اور تھوڑے براؤن ہونٹ مسکرائے، دیکھنے میں ایسا لگتا تھا جیسے یہ ہونٹ کبھی گلابی رہ چکے ہوں۔ وہ اس کی کمر کو سہلاتے ہوئے بولا، کیسی ہو؟ روبیل نے سیاہ کالی آنکھیں خمدار پلکوں کو ناراضگی سے اٹھایا جو مسکارے سے بھری تھی، اور شکوہ کناں انداز میں بڑے لاڈ سے بولی، تم کل کیوں نہیں آئے؟ میں نے بارہا کالز کی، تم نے ایک بھی پک نہیں کی۔ وہ روٹھی روٹھی بولی اور اس کا شوہر مسکرا دیا، پھر سنجیدہ ہو کے بولا، انشرا اپسیٹ تھی۔ اور پوری بات سننے سے پہلے روبیل نے اپنے شوہر کے ہونٹوں پر اپنی نرم دودھیا ہتھیلی رکھ دی، پلیز میں انشرا نامہ سننے کے لیے نہیں اتنا انتظار کرتی۔ روبیل کے شوہر نے لب بھینچے، روبیل تم ایک بات ٹھیک سے سمجھ لو، مجھے وہ انسان بالکل اچھا نہیں لگتا جو انشرا یا میری فیملی کے کسی بھی ممبر کے بارے میں الٹی سیدھی بات کرے۔ روبیل تو کل سے غصہ دبائے بیٹھی تھی، فوراً چیخی، تو میں کون ہوں؟ تمہاری 3 سال پرانی بیوی، ابھی تک میں تمہاری فیملی نہیں بنی، ہماری ایک بیٹی ہے اور تم مجھے اپنی فیملی میں کاؤنٹ ہی نہیں کرتے۔ بس کرو، خاموش ہو جاؤ۔ روبیل تم بھی میری فیملی ہو، مگر تم یہ بات مت بھولنا، تم نے یہ نکاح مجھ سے زبردستی کیا ہے۔ یہ نکاح کر کے میں نے تم پہ احسان کیا ہے، ورنہ تم اپنی جان دے دیتی۔ میں نہیں چاہتا تھا میری دوست اپنی جان میری وجہ سے دے، اور خبردار، وہ انگلی اٹھا کر وارن کرنے لگا، کہ تم نے آئندہ ہماری بیٹی کو کسی لڑائی میں کھینچا۔ بے رخی سے بولتا اپنے کمرے میں گیا اور اپنی بیٹی کو اٹھاتا گھر سے باہر نکل گیا۔ روبیل بے حد شاکی نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ 1 گھنٹے بعد واپس آیا تو روبیل وہیں اسی طرح منجمد کھڑی تھی، اپنی بیٹی کو گود سے اتارتے وہ روبیل کے پاس گیا اور آہستگی سے بولا، سوری میں کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا۔ اٹس اوکے، روبیل نے پلٹتے کہا، اور اپنی بیٹی کی طرف متوجہ ہوئی جو بہت سی چیزوں کی شاپنگ کے بعد خوشی سے کھیل رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ نرم دل انسان ہے، اسے ضرور منائے گا۔ کیپٹن رومیو کو لائن میں لاؤ، اسے کہو ہمارا کبیرہ خطرے میں ہے۔ باروب وردی والے میجر نے سامنے کھڑے با ادب جونیئر کیپٹن کو مطلع کیا۔ سر، رومیو جی تو چھٹی پر ہیں۔ دوسرا آفیسر تذبذب کا شکار ہوا۔ میجر کی آنکھوں کی بتلیاں سکڑ گئیں، اس نے بولنے والے آفیسر کو گھور کے دیکھا، جیسے یقین کر رہا ہو وہ سچ ہی بول رہا ہے، کیونکہ رومیو نے اپنے 5 سال کے شاندار ریکارڈ میں چھٹی نہ کی تھی۔ وہ صرف تب آرمی سے دور ہوا تھا جب وہ گولی لگنے یا کسی بوم یا کسی بمباری میں زخمی ہو جاتا، اور اسے وہ دن ہاسپٹل میں گزارنے پڑتے۔ چھوٹی سی عمر میں میجر کا رینک حاصل کرنے کے پیچھے لاتعداد بار رومیو نے اپنی قیمتی جان بے دھڑک ہو کے خطرے میں ڈالی تھی، تاکہ پاکستان کی ہر ماں، بہن اور بیٹی بے فکر ہو کے سوئے۔ پاک فوج جاگ رہی ہے تو ہر عورت، ہر بیٹی کی عزت، آبرو، جان اور مال سلامت ہے۔ سب ٹھیک تو تھا، رومیو نے چھٹی کیسے لی؟ آفیسر ابھی تک حیرانگی میں تھا۔ وہ سر، کیپٹن ہچکچا کر بتانے لگا، رومیو صاحب اپنی وائف کے ساتھ ہیں، یہ ضروری تھا۔
انہیں عبداللہ سر نے خود چھٹی دی ہے۔ اوکے تم جاؤ، میں اس سے خود رابطہ کرتا ہوں، اس وقت اس کا یہاں ہونا بے حد ضروری ہے۔ سر رہنے دیں، ہم سب ہیں یہاں، تو ان کی پرسنل لائف بھی ہے، کیا اچھا ہے کہ ہم اسے ڈسٹرب کریں؟ کیپٹن نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ایک فوجی کا کچھ بھی پرسنل نہیں ہوتا، نہ ہی اس کی کوئی محبت ہوتی، اس کی محبت صرف وطن کی مٹی اس کی شان ہوتی ہے۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ ہمیں شادی کا بھی حق نہیں، یہ ہماری جاب کا تقاضا نہیں۔ ہم عام مردوں کی طرح فیملی مین نہیں ہوتے، نہ ہی ہمیں کوئی حق ہے ہم کسی کی بیٹی کے جذبات سے کھیلیں۔ ہم نے کون سا تعمر زندہ رہنا ہوتا ہے؟ آفیسر نے بے لچک لہجے میں کہا۔ غلط، بالکل غلط۔ یکدم رومیو کی آواز پر سب پلٹے۔ میرا خیال ہے ایک فوجی کو کم سے کم 4 شادیاں کرنی چاہیے۔ رومیو کی بات پر آفیسر نے اسے گھورا، جبکہ کیپٹن کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیونکہ ہم اتنے بڑے ملک کی خدمت کر رہے ہیں، کیا 4 لوگ مل کر ہماری نہیں کر سکتے؟ رومیو نے معصومیت سے پوچھا۔ اللہ نے تو ہمارے لیے 70 حوروں کا انتظام کیا ہے، کیا یہ اچھا ہو؟ 70 نہیں تو 7 پریاں دنیا میں تو ملیں، زخم بھی جلدی بھر جایا کریں گے۔ آفیسر رومیو کو منہ کھولے دیکھ رہا تھا۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا رومیو ایسی سوچ کا مالک ہوگا۔ بیک ٹو مشن، ٹائم از ٹف، باقی باتیں بعد میں، وہ بھی اگر زندہ رہے تو، آنکھ دباتے رومیو نے کہا۔ وہ اگلے ہی سیکنڈ ایک کرخت سنجیدہ میجر کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ بھابھی، آپ نے دیکھا، عمر بھائی نے اپنی گرل فرینڈ مجھ سے چھپا کے رکھی۔ میں سچ کہتی ہوں، اگر مجھے وہ پسند نہ آئی تو شادی نہیں ہوگی بس۔ عمر نے مسکراہٹ دبائی اور انشرا کو اپنے ساتھ لگایا۔ ٹھیک ہے میری دادی اماں، تمہاری پسند کی لڑکی سے ہی شادی کروں گا، مگر تم جان بوجھ کر اسے ریجیکٹ نہیں کرو گی۔ عمر نے کہا۔ میں کیوں جان بوجھ کے کروں گی؟ انشرا نے خفگی سے کہا۔ مجھے پتا ہے تم خفا ہو اس لیے کرو گی، عمر نے کہا۔ دیکھا آپ نے بھابھی، اپنے دیور کو، یہ ابھی سے بدل گئے ہیں، اب ان کو مجھ میں برائیاں نظر آئیں گی۔ وہ روٹی ہوئی چھوٹی سی بچی لگی۔ ثانیہ کو اس پہ بے حد پیار آیا۔ اسے اپنی پہلی ڈیٹ یاد آئی جو نبیل کے ساتھ تھی۔ چھوٹا سا ڈنر تھا شادی سے پہلے جب رشتہ طے ہونے والا تھا، تو ثانیہ نے ایک بار ہونے والے منگیتر کو ایک دفعہ ملنے کی آفر کی، جسے بہت احسان سے نبیل نے ایکسپٹ کر لی۔ جب وہ آیا تو اس کے ساتھ ایک پنک پھولے ہوئے فراک میں گلابی سی رنگت والی گپلو سی بچی تھی، جس نے نبیل کی انگلی پکڑی تھی۔ بالوں کی 2 پونیاں جھلاتی، ہر چیز سے غافل تھی۔ ثانیہ نے گڑیا جیسی بچی کی طرف دیکھا جو انگلی سے نبیل کو فش ٹینک کے پاس جانے کا کہہ رہی تھی۔ ثانیہ مبہوت ہو کے دیکھنے لگ گئی۔ وہ بے ساختہ ماشاءاللہ بول پڑی۔ وہ بچی اب فش ٹینک پہ انگلیاں لگاتی خوش ہو رہی تھی۔ نبیل نے اس کی پونی ٹھیک کی، اس کے گال چوم کے 2 زانوں بیٹھ کے اسے گھٹنے پہ بٹھا کے فش کے نام بتانے لگا۔ کافی دیر بھی جب وہ اس کے پاس نہ آیا تو سمجھ گئی وہ اس بچی سے بہت مانوس ہے اور اپنے یہاں آنے کا مقصد یکسر بھول چکا ہے۔ ثانیہ نے جلدی سے پرس سے چھوٹا سا شیشہ نکالا، لپسٹک گلوز تیز کیا، کاجل گہرا کر کے بیس کا جائزہ لیا اور سہج کے قدم اٹھاتی چل پڑی اور فش ٹینک کے قریب ذرا فاصلے پہ جا کے کھڑی ہو کے ہاتھوں میں آیا ٹھنڈا پسینہ صاف کرنے لگی۔ پھر اعتماد سے بولی، السلام علیکم۔ کھنکتی زندہ دل آواز پہ نبیل چونک کے متوجہ ہوا۔ ثانیہ کی تصویر وہ دیکھ چکا تھا۔ پہچانتے ہی نبیل نے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام، ساتھ ہی سر سے اشارہ کیا۔ مسکراتے ہوئے ثانیہ انشرا کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہیلو پریٹی گرل۔ ثانیہ نے اپنا ہاتھ سامنے کیا۔ وہ ہاتھ دیکھ کر نبیل کی طرف دیکھنے لگ گئی۔ انشرا ضرورت سے زیادہ ذہین اور سمجھدار تھی۔ وہ اجنبیوں سے قطعی بات نہ کرتی۔ ثانیہ کی ہتھیلی دیکھتے اس نے نبیل کے کان میں کچھ کہا۔ انشرا کا ننھا سا ہاتھ اس وقت نبیل کے چہرے پر ثانیہ کو بہت خوبصورت لگا۔ ثانیہ کا دل چاہا وہ اس ننھے ہاتھ کو پکڑ کر چوم لے۔
نبیل نے کچھ کہا تو انشرا نے ثانیہ کا ہاتھ تھام کر ہائے بولا۔ آپ فش دیکھ رہی ہو؟ ثانیہ نے مسکرا کے کہا۔ مغرور سے انداز میں جی کہہ کے انشرا پھر فش ٹینک کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ دراصل انشرا کو فش بہت پسند ہے۔ نبیل نے شرمندہ سی وضاحت کی۔ مجھے بھی، ثانیہ نے مسکراتے کہا اور انشرا کی طرف متوجہ ہوتے بولی، پنک گرل، میرے پاس اس سے بھی زیادہ فشیز ہیں، مانو بھی ہے، آپ کو پسند ہے؟ اس بار انشرا کی سرمئی آنکھیں چمکی۔ وہ فوراً نبیل کے گھٹنے سے اتر کر ثانیہ کو پیار سے دیکھنے لگ گئی۔ ثانیہ نے جھک کر اسے گود میں اٹھایا اور اس کی سرمئی آنکھ چومتے اس کے ننھے ننھے ہاتھوں کو چومنے لگی۔ نبیل بھی کھڑا ہو گیا۔ اب اس کا رخ میز کی جانب تھا۔ آپ نے وہ سب لینی ہے؟ ثانیہ نے پوچھا۔ آپ سچ میں دیں گی مجھے؟ انشرا نے معصومیت سے پوچھا۔ بالکل میری ڈال، اب میں آپ کے گھر رہنے آؤں گی تو ساتھ ساری فشز بھی لے آؤں گی اور مانو بھی۔ آپ رہنے آؤ گی؟ انشرا کی آنکھوں میں اور چمک آئی۔ بالکل، اگر آپ کے بھائی چاہیں تو۔ بھائی تو صرف میری بات مانتے ہیں، آپ آ جائیں۔ انشرا کی زبان میں اس کا مان بول رہا تھا۔ کیا واقعی آ جاؤں؟ شرارت سے بولتے ثانیہ کی نظر نبیل تک گئی جو انشرا کو دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ ثانیہ کے دیکھنے پر دونوں کی نظر ملی۔ نبیل نے ثانیہ کی گود میں بیٹھی انشرا کو اپنے پاس بلا کر اپنی ساتھ والی چیئر پہ بٹھایا اور جھک کر انشرا کے کان میں کچھ کہا تو انشرا یس بولتی ثانیہ سے بولی، بھائی کہہ رہے ہیں آپ آ جائیں، آپ ان کی گڑیا کی پسند ہے، کہا تھا نا میں نے، بھائی صرف وہ کرتے ہیں جو میں بولوں۔ بھابھی سن رہی ہیں آپ؟ انشرا خفا سی بولی۔ ثانیہ چونکی، مستقبل میں واپس آئی۔ بھابھی آپ مسکرا رہی ہیں، میں نے رونے لگ جانا ہے۔ وہ خفا ہوئی۔ پوچھیں ان سے کیوں اپنی گرل فرینڈ مجھ سے چھپائی تھی؟ اب اگر وہ مجھے پسند نہ آئی تو کیا ہوگا؟ شادی ہوگی، وہ بھی میری اور عالیہ کی۔ عمر نے مزہ لیتے کہا۔ میں نہیں آ رہی آپ کی شادی میں۔ کٹی ہے آپ سب سے، آپ دونوں مجھ سے پیار ہی نہیں کرتے۔ بھائی نے اپنی گرل فرینڈ چھپائی اور آپ پتہ نہیں کون سے خوابوں میں ڈوبی مسکرا رہی ہیں۔ کشن گود سے اٹھا کر صوفے پہ پھینکتے وہ اٹھی۔ دوسرے صوفے پر ثانیہ تھی۔ اس نے انشرا کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس گرا لیا۔ ارے نہیں میری پرنسس، میرے لیے شہاب اور پری سے پہلے تم میری بیٹی ہو۔ سچی بھابھی پکا نا؟ وہ رخ موڑ کے وعدہ چاہنے لگی۔ پکا میری ڈال۔ ثانیہ نے اس کے بال بکھرائے۔ بھابھی آئی لو یو۔ وہ خوش ہوئی۔ می ٹو میری جان۔ دونوں کلکلائیں۔ تم کچھ بھی کر لو، شادی میں اپنی پیاری عالیہ سے ہی کروں گا۔ انشرا کا موڈ ٹھیک ہوتا دیکھ عمر نے پھر چھیڑا، کر لیں، ایک بار نہیں 3 بار کر لیں، میں نے کون سا آنا ہے؟ وہ بے رخی سے بولی۔ ہاں تو میں نے کون سا بلانا ہے؟ کشن انشرا کی طرف اچھالتے عمر نے کہا۔ 1 2 3 4 5۔ صرف 5 سیکنڈ انشرا نے عمر کی طرف دیکھا اور پھر جیسے اس کے آنسو چھلکنے لگے وہ غصے سے اٹھ کر چلی گئی۔ مائی گاڈ، انشرا کب بڑی ہوگی؟ اس کے پیچھے لپکتے عمر نے کہا، مگر عمر کے آنے سے پہلے انشرا اپنا روم لاک کر چکی تھی۔ دروازہ بجاتے بجاتے سارا گھر اکٹھا ہو گیا مگر انشرا نے دروازہ نہ کھولا۔ عمر بھائی، آپ کو ایسا مذاق ہرگز انشرا سے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب میں نبیل سے کیا کہوں گی؟ وہ تو یہی پوچھیں گے اس وقت انشرا کے پاس کون تھا، اور ان کو پتہ چلا میرے سامنے وہ روتی اندر گئی ہے تو۔ عمر تو خود پریشان تھا، اس کا مذاق اس قدر مہنگا پڑ چکا تھا، پھر بھی ثانیہ کو حوصلہ دینے کو بولا، اتنے بھی جلاد نہیں ہیں نبیل بھائی، بس تھوڑا ڈانٹیں گے اور بس، صرف آپ ہی کھائیں گے ڈانٹ اور بس۔ ثانیہ نے عمر کی نقل اتارتے کہا اور نبیل کا نمبر ملایا۔ اب صرف ایک وہی تھا جو یہ دروازہ کھلوا سکتا تھا۔ اپنے سرخ روئے روئے چہرے کے ساتھ نبیل کو عمر کی شکایت ہچکیوں سمیت لگاتے ثانیہ کو انشرا 18 سال کی لڑکی نہیں، وہی چھوٹی سی بچی لگی جس کا کھلونا ٹوٹ گیا ہو اور وہ لڑ مرنے کو تیار ہو۔ یہی تو تھا انشرا کا بچپن، اپنی ہر چیز، ہر کھلونے سے وہ جذباتی لگاؤ لگا لیتی اور اس کے ٹوٹ جانے پر رو رو کے گھر سر پہ اٹھا لیتی۔ وہ جس طرح اپنی چیزیں سنبھال کے رکھتی، ہر عام چیز بھی ثانیہ کو خاص لگتی۔ پوچھیں ان سے، انشرا نے خاموش بیٹھے عمر کی طرف اشارہ کر کے کہا۔
یہ میرے ساتھ ایسے ہی کریں گے، پتہ تھا مجھے۔ اب حارث بھائی کی شادی میری پسند سے ہوگی، اس پہ ہم ان کو نہیں بلائیں گے۔ انشرا نے سزا پیش کی۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ، بس آج میری خطا معاف کر دو، آئندہ تمہاری پسند سے ہی شادی کروں گا۔ جب بھی گرل فرینڈ ملی تمہیں ضرور بتاؤں گا۔ بس اس بار میری شادی میں شرکت کر کے میری عزت رکھ لیں شہزادی صاحبہ، اور میرے چھوٹے سے بھائی کی شادی خانہ بربادی میں شرکت کی اجازت دے دیں۔ عمر نے دونوں ہاتھ جوڑ کر انشرا کے سامنے کیے۔ نبیل بھائی، آپ سن رہے ہیں اپنے بھائی کی باتیں؟ انشرا نے خفگی سے کہا، یہ جو تمہارا سگا بھائی ہے نا، اس نے تم سے پوچھ کر نہیں شادی کی تھی، تب تو گھر میں کوئی طوفان نہ آیا، رنگ میں بھنگ ڈالنے کو میں ہی ملا تھا تمہیں۔ عمر نے نہایت خفا لہجے میں کہا، میرے بھائی آپ کے جیسے نہیں ہیں، میری پسند سے ہی شادی کی تھی، ہے نا بھائی؟ ہے نا بھابھی؟ بتائیں ان کو۔ عمر نے ہاتھ اپنے بالوں میں پھیرا۔ شاباش، مجھے تو پہلے ہی شک تھا یہ لو میرج ہے، ہم ہی معصوم نکلے، لو کو ارینج نہ کرنا آیا، اور یہ ظالم دنیا۔ بس کرو عمر، فوراً میری بیٹی سے سوری کرو، نبیل نے روب سے کہا۔ انشرا کے آنسو دیکھ کر وہ کسی مذاق میں نہیں آتا تھا۔ سوری جی، عمر نے منہ پھلائے کہا۔ اس کا منہ لٹک گیا۔ انشرا کو عمر کا لٹکا منہ دیکھ کر دکھ ہوا۔ نبیل کے پاس سے اٹھ کر انشرا عمر کے پاس گئی۔ مجھے تنگ نہ کیا کرے، مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ بھائی آپ خفا تو نہیں؟ انشرا نے معصومیت سے پلکیں جھپکا کے پوچھا۔ اگر میں کہوں ہاں تو؟ عمر ابھی بھی شرارت کے موڈ میں تھا۔ تو میں سوری کر لوں گی۔ نہیں، میں بالکل نہیں ناراض اپنی گڑیا سے، تم تو ہماری جان ہو، میں تو تنگ کر رہا تھا صرف۔ ایک تم ہی تو ہو جسے تنگ کر کے پیار کرنے میں مزہ آتا ہے۔ ہماری بے رنگ سی زندگی میں چمکتی فینسی لائٹ۔ انشرا کی ناک ہلاتے عمر نے کہا، مجھے آئس کریم کھانے جانا ہے۔ انشرا نے عمر سے فرمائش کی، آئس کریم نہیں کھانی، ٹھنڈ ہے۔ نبیل اٹھ کر انشرا کے پاس گیا اور اپنے بازو کے حصار میں لیتے بہت ہی نرمی اور محبت سے انشرا کو کہا، ساتھ ہی اس کے جمے ہوئے آنسو صاف کیے، ورنہ اسے آئس کریم سے ٹوکنا آسان نہ تھا، وہ پھر سے ناراض ہو جاتی۔ میرا بہت دل ہے آئس کریم کھانے کو بھائی۔ کھانے تو چڑیل کو، رو رو کر کمزوری محسوس کر رہی ہوگی۔ عمر نے پھر جلتی پہ تیل پھینکا۔ عمر جاؤ یہاں سے ابھی۔ نبیل کی دھاڑ پر عمر سعادت مندی سے باہر چلا گیا، مگر جاتے جاتے وہ نبیل سے آنکھ بچا کر انشرا کو زبان دکھانا نہ بھولا۔ ہیلو، میں ہوں آپ کے ساتھ روشنی، اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو 96.7۔ تو آج آپ لوگ اپنے لور، ہسبینڈ، وائف، گرل فرینڈ، منگیتر، گھر والی، باہر والی کو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو جلدی سے کال ملائیے، دیر مت کیجیے۔ ہم سن رہے ہیں آپ کا پیغام، یہاں سب سن رہے ہیں، لیکن دیکھ کوئی نہیں رہا تو دل کھول کے بولیے۔ جب تک کال نہیں ملتی آپ سنیے یہ سانگ۔ میرے رشکے کمر تو نے پہلی نظر، جب نظر سے ملائی مزہ آ گیا۔ ٹوں ٹوں کال بجی، لائن پہ جامد خاموشی تھی۔ روشنی جلدی سے اپنی زندہ دل آواز میں بولی، آپ 96.5 پہ آن لائن ہیں سر۔ میڈم کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اپنی گھر والی محبوبہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ دوسری طرف سے بھاری مردانہ آواز میں شٹ اپ کہا گیا۔ روشنی چونک کے چپ ہو گئی۔ اپنا بیہودہ سانگ بند کرو، اس قدر تھرڈ کلاس سانگ لگتے ہیں اس شو میں؟ روشنی رومیو کی آواز تو پہچان گئی تھی، مگر وہ لائیو شو میں تھی، اپنے لسنرز کی وجہ سے رومیو کو کچھ کہہ نہ سکی۔ سر آپ اپنی فرمائش کا سانگ لگوا رہے ہیں؟ روشنی نے ڈرتے ڈرتے کہا، ورنہ جو بے عزتی وہ سہ چکی تھی، سد شکر کے ریڈیو میں تصویر نہیں ہوتی، ورنہ وہ شرم سے ڈوب جاتی۔ ہاں میری وائف کے لیے۔ جی سر، کون سا؟ لمبی جدائی۔ سانگ لگ گیا۔ ہاں، بیوی کا عاشق مجھے شٹ اپ بول رہا تھا، خود بہت نعت لگوائی ہے۔ دانت کچکچاتے روشنی نے اگلی کال لی۔ جب سے انشرا کا نکاح احد سے ہوا تھا، نبیل نے ایک دن بھی پہلے کی طرح نہ انشرا کو ہنستے دیکھا، نہ کھلکھلاتے، نہ ہی اسے فرمائش کرتے۔ وہ اکثر کھوئی کھوئی رہتی اور جانے کن سوچوں میں رہتی۔ وہ اکثر سوچتا وہ ایسا کیا کرے جس سے انشرا کا موڈ بہتر ہو جائے، مگر کوئی حل پیش نظر نہ آیا۔ ہر وقت نبیل کے کان احد ایسا ہے، احد نے یہ کیا، یہ دیا کہہ کر کھانے والی جانے کیوں احد سے چڑنے لگی تھی۔
نفرت کا اظہار تو وہ کرتی تھی، مگر نفرت کی کوئی رمق نبیل کو انشرا کے وجود میں ڈھونڈنے سے بھی نہ ملی۔ وہ خفا تھی، اور کیوں تھی نبیل نہیں جانتا تھا۔ عمر کی شادی کے دن قریب تھے۔ نبیل کا خیال تھا شادی کے ماحول میں وہ کچھ بہتر ہو جائے گی۔ اس کی ہر وقت ہونٹوں پہ رینگتی الوہی مسکان لوٹ آئے گی۔ یہ میری چھوٹی گڑیا کے لیے ہے، اور یہ بڑی۔ نبیل نے خوبصورت سے ٹاپس سامنے کیے۔ ڈائمنڈ کے چمکتے ٹاپس پہ نظر پڑتے ہی انشرا نے دونوں پکڑ لیے۔ بھائی، آپ نے ایک جیسے کیوں لے لیے؟ پری تو بہت چھوٹی ہے، جب تک یہ پہننے لائق ہوگی یہ اولڈ فیشن ہو جائیں گے۔ اس سے اچھا آپ پری کے لیے کوئی بریسلٹ یا چھوٹی سی رنگ لے آتے۔ انشرا نے اپنے طور نبیل کو صحیح مشورہ دیا۔ نبیل ایک دم ہنس دیا۔ کیا ہوا بھائی، میں نے کیا فنی کہا ہے جو یوں ہنس رہے ہیں؟ انشرا نے حیرانگی سے پوچھا۔ احمد، میری 2 بیٹیاں ہیں، دونوں کے لیے الگ الگ چیز کیسے پسند کروں؟ یہ بہت مشکل ہے۔ جب پری بڑی ہوگی تو پہن لے گی۔ الگ چیز لینے سے چیزوں کے ساتھ ساتھ انسانوں میں بھی فرق آ جاتا ہے، اور بیٹیوں میں فرق نہیں کرتے۔ پری بڑی ہوئی تو یہ ٹاپس تمہارے کانوں میں دیکھے گی تو اس کے دماغ میں آئے گا میرے بابا میرے لیے کب یہی لائیں گے، حالانکہ اسے اس کا گفٹ مل چکا ہوگا۔ مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی بھائی۔ میری پیاری گڑیا، اسے پہن لو، زیادہ مت سوچو۔ لاؤ میں پہنا دوں۔ نبیل نے اسے اپنے پاس بلایا۔ میں ان کو کبھی نہیں اتاروں گی بھائی، کبھی بھی نہیں، انشرا نے لاڈ اور محبت سے نبیل کو کہا۔ ثانیہ اب کے چھیڑنے والے انداز میں بولی، اپنی شادی پر بھی نہیں اتارو گی؟ نہیں اتاروں گی، پکا پرومس، انشرا نے کہا۔ انشرا کی معصومیت پر دونوں مسکرا دیے۔ کتنی شاپنگ رہ گئی آپ کی؟ نبیل نے ثانیہ سے پوچھا۔ میری تو سب ہو گئی، پری کے شوز رہتے ہیں اور انشرا کے ڈریسز ڈیزائنر سے پک کرنے ہیں۔ وہ کل یاد سے پک کر لیجیے گا، کیونکہ پرسوں سے سب فنکشنز شروع ہوں گے۔ ایک دفعہ ماپ چیک ہو جائیں گے۔ آپ نے میرے ڈریسز بنوائے ہیں بھابھی؟ انشرا نے چونک کر پوچھا۔ ایسا ہو سکتا ہے میں نہ بنواتی؟ انشرا کو اپنے ساتھ لگاتے ثانیہ نے کہا۔ میری تو تمام شاپنگ بھائی نے کروا دی تھی، انشرا نے کہا۔ جو آپ نے بنوائے ہیں ان کے ساتھ کی میچنگ کہاں سے لاؤں گی؟ انشرا نے دہل کے سوچتے کہا۔ جیولری میں نے لے لی ہے، باقی چیزوں کے لیے نبیل کے ساتھ چلی جانا کل رات، سکون سے شاپنگ کرنا۔ آپ مجھے پہلے ہی بتا دیتی، انشرا نے کہا۔ کیوں بتاتی اپنی گڑیا کو؟ کیا میرا کوئی حق نہیں ہے؟ انشرا کی تھوڑی چوتے ثانیہ نے کہا۔ آپ تو بہت پیاری ہیں بھابھی، دنیا کی بیسٹ بھابھی، میری بیسٹ دوست بھی، اور نبیل بھائی کے لیے بھی بیسٹ۔ بہت دن بعد انشرا کا موڈ کچھ بہتر ہوتے دیکھ ثانیہ اور نبیل وہیں بیٹھے اس کی باتیں سننے لگے۔ میرا میچنگ بریسلیٹ نہیں مل رہا بھابھی، رات کو روحان سے تاثرات کے ساتھ انشرا نے بتایا۔ اوہو، کس ڈریس کے ساتھ؟ ثانیہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ یہ بارات والی ساڑی کے ساتھ، مجھے یہ بہت پسند آئی ہے بھابھی، میں اب کچھ اور نہیں پہنوں گی۔ انشرا، ساڑی دیکھتے ثانیہ کی آنکھوں میں چمک آئی۔ میرے پاس کچھ ہے، رکو 1 منٹ آئی۔ ثانیہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف گئی۔ چند منٹ بعد آئی تو اس کے ہاتھ کی ایک مٹھی بند تھی۔ کیا ہے اس میں؟ ثانیہ نے انشرا کے سامنے کرتے پوچھا۔ بریسلٹ؟ کسی امید سے انشرا نے پوچھا۔ نہ، ثانیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر بریسلٹ نہیں ہے تو کچھ نہیں لینا مجھے، خفا ہوتے انشرا نے کہا۔ نبیل نے ثانیہ کی مٹھی کھولی اور ثانیہ کو مصنوعی گھورا، اور انشرا کا ہاتھ پکڑتے اس میں کچھ رکھا اور مٹھی دبا دی۔ ہم دونوں کا قصور نہیں ہے انشرا بچے، تم یہ پہن لینا۔ نبیل کی نرمی اور محبت سے کہی گئی بات پر انشرا نے جوں ہی بے دلی سے مٹھی کھولی تو دیکھتے ہی رہ گئی۔ بھابھی، یہ تو آپ کی شادی کا ہے، پنجاگلا، دس از امیزنگ بھائی، اوہ مائی گاڈ، آئی لو یو۔ انشرا نے ثانیہ کے گال پکڑ کر بوسے لیے۔ یہ بہت پیارا ہے پنجاگلا، بہت پیارا ہے، میں اس قدر خوبصورت پنجاگلا کبھی نہیں دیکھا ہے۔ میں یہ واپس کر دوں گی بھابھی، یہ تو آپ کی نانوں نے آپ کی مما کو دیا تھا اور انہوں نے آپ کو۔ ارے اتنی باتیں آ گئی ہیں، رکھو تم اپنے پاس، واپس کرنے کی کیا بات ہے، سب میری بیٹی کا ہی تو ہے، ثانیہ سے پہلے نبیل نے کہا، اور انشرا کا سر ہلاتے کھڑا ہوا۔ اب خوش ہو اپنی بھابھی پر، خفا تو نہیں ہو؟ جانتی ہو صبح میں بہت پریشان ہو گئی تھی
جب تم ناراض تھی مجھے لگا تمہیں ڈریسز پسند نہیں آئے۔ ثانیہ نے انشرا کے سفید مرمری ہاتھوں میں اپنی ماں کا دیا پنجاگلا دیکھتے پوچھا۔ نہیں بھابھی، میں خفا نہیں تھی، بس شاپنگ کیسے ہوگی یہی پرابلم تھی، اب تو ہو گئی۔ مگر یہ زیور آپ کی مما کا ہے نا؟ اب میری جان کا ہے۔ انشرا کی پیشانی پہ پیار کرتی ثانیہ اٹھی۔ انشرا نے پلٹتی ثانیہ کا آنچل پکڑا۔ میں یہ واپس کر دوں گی بھابھی، یہ آپ کی امانت ہے۔ میں نبیل کی بات نہیں ٹال سکتی، ثانیہ نے دبے لفظوں میں کہا۔ تو میری ٹال رہی ہیں؟ یعنی وہ مجھ سے زیادہ ضروری ہیں؟ مصنوعی خفگی سے انشرا نے کہا۔ ارے میری مانو بلی، کر دینا واپس، نہیں مانتی کسی کی بھی، اپنی ہی منوا کے چھوڑتی ہو۔ ثانیہ کی آنکھوں میں لوٹتی روشنیاں دیکھ انشرا کے دل میں سکون کی میٹھی پھوار برسنے لگی۔ بے شک اس کے لیے ثانیہ کی محبت اللہ کا دیا تحفہ تھی، مگر وہ اس محبت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہتی تھی جس سے ثانیہ کے دل میں انشرا کی قدر و قیمت کم ہو جائے۔ ماہر بیوٹیشین کے ہاتھوں میک اپ کروا کر انشرا کے چاند سے چہرے پر الوہی چاندی بکھر رہی تھی۔ ثانیہ کا دیا پنجاگلا پکڑے وہ پورے گھر میں گھومتی ثانیہ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ مایوس ہوتے وہ نبیل کے پاس گئی۔ بھائی، یہ تو بند ہی نہیں ہو رہا، اس کا لاک خراب ہو گیا ہے، اور بھابھی ہیں کہ عید کا چاند ہو گئی ہیں، کب ہم لوگ بارات لے کے جائیں گے؟ بنا آہت کو دیکھے انشرا نے کہا۔ دکھاؤ تو۔ نبیل نے لاک چیک کیا اور تھوڑی تردد کے بعد اسے پہنا دیا۔ لو ہو گیا بند، اتنی سی بات تھی، اور میری گڑیا خواہ پریشان ہو رہی تھی۔ بھائی، ہم نئی بھابھی لینے کب جائیں گے؟ پلیز جلدی کریں، مجھ سے اب اور انتظار نہیں ہو رہا، بے ساختہ مسکرا کر کہتے انشرا نے نبیل کی دوسری طرف دیکھا۔ جبھی انشرا کی مسکراہٹ سکڑی اور نبیل کے بازو پر اس کی گرفت سخت ہو گئی۔ آہت اسے جانے کیوں چپتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں آتی ہوں بھائی، مجھے کچھ یاد آ گیا ہے۔ آہت کی چپتی نظروں کی تپش سے بچنے کے لیے وہ اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ شاندار استقبال کے بعد بارات ہال میں داخل ہو چکی تھی۔ انشرا تتلی کی طرح یہاں سے وہاں ساڑی سنبھالتی اڑ رہی تھی۔ عالیہ اسے بہت پیاری لگی تھی۔ عالیہ اور عمر سے سٹیج پر کھٹی میٹھی نوک جھونک کے بعد انشرا کو عالیہ کا کوئی کزن تنگ کرنے لگا۔ سٹیج پر بیٹھی وہ تابڑ توڑ جوابات دے رہی تھی۔ عمر اور حارث بھی انشرا کا ساتھ دینے کے لیے جملے کس رہے تھے۔ آہت ایک کونے میں کھڑا سلگتی نگاہ سے انشرا کو دیکھ رہا تھا۔ انشرا کو اس کی یہ نگاہ بالکل سمجھ نہیں آئی۔ وہ اس قدر خوفناک طریقے سے اسے کیوں دیکھ رہا تھا؟ عالیہ باجی، آپ کی نند تو بڑی کوئی تیز دھار کی چھری ہے، بچ کے رہیے گا۔ عالیہ کے من چلے کزن نے اسے چھیڑا۔ مجھے بچ کے رہنے کی ضرورت نہیں۔ عالیہ نے بد لحاظی کو خوش اخلاقی کے جامے میں پہنا کے پیش کیا۔ بلکہ یہ آفر تم کسی اور کو پیش کرو۔ کسے پیش کریں؟ خود کو؟ وہ ڈٹائی سے بولا، اور انشرا کی بدلتی رنگت دیکھ مزید گویا ہوا۔ ٹھیک ہے، آپ کے لیے یہ چھری ہم گردن پہ چلا لیں گے۔ تمہیں چلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چھری کوئی اور پہلے ہی اپنے دل پہ چلا چکا ہے۔ عمر نے انشرا کی بند ہوتی مٹھیاں دیکھ کے کہا۔ اوہو، ہمیں بھی ملوا دیں اس خوش نصیب سے۔ یہ ہے نا اپنے میجر صاحب۔ عمر کی بات سے پہلے اس کے کزن نے موہت کی طرف اشارہ کیا۔ ارے نہیں، یہ والے میجر صاحب کی تو بھابھی ہیں، وہ ہے نا جو نبیل بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں، یعنی ایک کے ساتھ ایک فری۔ عالیہ کے بھائی کی بات پر انشرا کا دل کٹ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی عالیہ کی فیملی اس قدر بولڈ اور منہ پھٹ ہوگی۔ نہ کوئی تہذیب تھی اور نہ ہی مذاق کی کوئی حدود۔ اب وہ صرف بے دلی سے بیٹھی تھی۔ بالکل ایک کے ساتھ ایک فری والی آفر ہے، مگر آہت کو نہیں، مجھے۔ آہت کو تو جو ملا ہے وہ اس کی خوش نصیبی تھی، اور مجھے جو ملا ہے اس پر مجھے صبر کرنا ہے۔ عمر نے فوراً بدلا لیا۔ وہ کیسے برداشت کر لیتا اس کے نازک اندام بہن پر کوئی وار کرے؟ میسج پر آہت کو مختصر سی بات بتا کر عمر نے اسے سٹیج کی طرف بلایا۔ ہائے، دل ہی ٹوٹ گیا میرا جیجو، اب تو کوئی فائدہ نہیں ہے، میں تو فری میں ہاتھ نہیں آتی، سب اچھی چیزیں تو آپ بھی اڑا لیتی ہیں، میں بھی کوئی ایسی عام نہیں، عالیہ کی بہن نے کہا۔ ویسے میں نے سنا ہے نکاح کے وقت 2 دفعہ انشرا نے انکار کیا تھا، کیوں، کیا وجہ تھی؟ اس قدر تو خوبصورت اور ہینڈسم ہے آہت جی، ان پر تو راہ چلتی لڑکی کا بھی دل آ جائے۔ ہاں، اگر انکار والی آفر ابھی بھی کھلی ہے تو کیا میں
مائنی کھیجی سے کہتی وہ خاموش ہو گئی۔ انشرا کو لگا وہ چکرا کر گر جائے گی یا سانس رک جائے گی۔ وہ یہ سب نہیں سن سکتی تھی۔ کوئی جو اسے اس وقت ان کے درمیان سے نکال دے اور وہ کبھی ان کے درمیان آنے کی غلطی نہ کرے۔ کیا ہو رہا ہے مسز؟ ہو گئی شادی؟ بھابھی لے کر گھر نہیں چلنا؟ گھر میں تو بہت ایکسائٹڈ تھی، اب یہاں سر جھکائے بیٹھی ہو۔ اسٹیج پہ بیٹھتے آہت نے انشرا کے ساتھ پھنس کر جگہ بنائی اور نامحسوس طریقے سے اس کے شانے کے گرد ہاتھ پھیلاتے کہا۔ انشرا کی ہرنی جیسی بڑی بڑی سرمئی آنکھوں سے موتی گرے۔ اس قدر بھیڑ میں فرشتہ بھی بنا تھا تو کون جو زخم دینے کا خطاوار تھا؟ کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو مسز؟ رخصتی تمہاری تھوڑی ہے، تمہاری بھابھی کی ہے۔ کس قدر مان، اپنائیت اور چاہت تھی اس کی محبت میں، کس قدر نرمی اور محبت سے اشک چنے تھے آہت نے۔ مگر یہ سب جھوٹ تھا، فریب تھا، دکھاوا، بکتی تھا۔ انشرا کے گال دہک اٹھے۔ اس قدر دوگلا پن؟ وہ جھوٹا فریبی انسان جو آئس کریم پارلر میں بیٹھا اس لڑکی سے کہے لگا رہا تھا، اور وہ اس لڑکی کا آہت کے ہاتھ کو چومنا، پھر کالج کے باہر کھڑی لڑکی سے آنکھوں کے اشارے سے بات کرنا، وہ کیا کیا فراموش کرتی اور کیوں کرتی؟ ٹھیک ہو؟ پانی کا گلاس انشرا کے منہ کو لگاتے آہت نے پوچھا۔ انشرا نے اسبات میں سر ہلایا۔ ایک اس کے مجازی خدا کے پاس ہونے پر کس طرح ہر شخص کی زبان بند ہو چکی تھی، کوئی بھی اب سوال اٹھانے والا نہ تھا۔ آہت کے عمل نے سب کی زبان تالو سے لگا دی تھی۔ کچھ دیر پہلے جب اسے خوش اخلاقی کے لبادے میں سب لوگ سر عام اس پہ تہمت لگا رہے تھے تو ایک وہی تھا جس کا ہونا برا تھا، اور وہی تھا جس کا نام اسے معتبر کر گیا تھا۔ سو میرے عزیز لسنرز، this was the end of first mega episode. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.